جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ تمام بہنیں خیریت کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور عافیت والی زندگی نصیب کریں، اور آنے والے وقت میں ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اللہ تعالیٰ۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں اور آیت نمبر 221 اس سے آگے انشاءاللہ ہم نے آج ترجمہ کرنا ہے، جہاں سب سے پہلے نکاح کے معاملات اور پھر اسی کے ساتھ عورتوں میں حیض کے معاملات، پھر آگے طلاق کے معاملات۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 221، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن۔ نکاح کرنا ہے کسی انسان نے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ایک ایسی ضرورت ہے انسان کی کہ جیسے ہی وہ تو اب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ابھی تھوڑے سے بڑے ہوتے نہیں ہیں، اور جہاں ان کو وہ سیکشل ایلیمنٹ ان کی لائف میں آتا ہے تو بس وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہی شادی کر لیں۔ لیکن ایک میچور انسان، شادی ایک میچور انسان کا کام ہے، اور میچورٹی سے مراد یہ نہیں ہے کہ عمر میں انسان بڑا ہو، بلکہ اس کے ذہن کے اندر اتنی وسعت ہو کہ ایک عورت کے ساتھ کس طرح اسے معاملہ کرنا ہے تو وہ اس کو ہینڈل کر سکے۔ ہمارے یہاں زیادہ تر جو معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے ہماری زندگی میں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایک ریئیکشن کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ وہ ریئیکشن ہم نے کہاں سے سیکھا ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں اپنے بڑوں سے سیکھا ہوتا ہے، ڈراموں فلموں سے سیکھا ہوتا ہے، یعنی کسی بھی کردار سے جو کردار کشی ہوتی ہے وہ ڈرامے میں ہوتی ہے، فلم میں ہوتی ہے، اور ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہیں نہ کہیں سے وہ ریئیکشن سیکھا ہوتا ہے، تو ہم شادی کو کیا لیتے ہیں؟ فار گرانٹیڈ، اور انہی ریئیکشنز کو آگے۔ تو شادی ایک کیا ہے؟ نکاح ایک کیا ہے؟ نکاح ایک ایسا ایگریمنٹ ہے مرد اور عورت کے درمیان کہ دو ان نون لوگ، دو الگ ماحول میں پلے ہوئے لوگ، دو الگ تربیتوں میں پروان چڑھے ہوئے لوگ، جیسے ہمارے پاس جب بہنوں بیٹیوں کے مسئلے آتے ہیں، تو آج بھی صبح ایک بچی کا مسئلہ آیا، تو جو ایک بات مجھے یاد رہ گئی جو ریلیونٹ ہے اس بات سے، کہ اس نے کہا بھائی ہمارے گھر میں یہ معاملات نہیں ہوتے تھے، جو ہم نے سسرال میں جا کے دیکھے۔ تو یہ ہے شادی کہ آپ کے اماں ابا کیا تو آپ نے دیکھی نہیں کہ کوئی، چلیں ہم سمجھ لیں کہ چلاکیاں کیسے کرتے ہیں۔ تو وہ انسانوں کا گھر تھا، آپ اب لومڑیوں کے گھر میں آ گئی، وہاں آپ نے دیکھا کہ لومڑیاں کیسے رہتی ہیں۔ تو آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کے لیے، جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے جو ہے وہ ایک کنویں میں پھینکوا دیا کہ اب یہاں سے وہ لومڑیوں کا کھیل سیکھیں کہ کیسے مختلف مرحلوں میں لومڑیاں اپنی زندگیوں میں فیصلے کرتی ہیں۔ انسانوں سے نکل کے لومڑیوں میں آ گئے۔ تو یہ تربیت کے لیے ہوتا ہے انسان کی، یہ کوئی اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے اس کو شکایتاً، اللہ کی تقدیر میں یہ ایسے لکھا ہے۔ تو لیکن نکاح جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ نے اب اس چیز کو ہینڈل، تو اس میچورٹی کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی دو مختلف الجنس بھی ہیں اور مختلف الطبع بھی ہیں کہ وہ کس طرح آپس میں اب زندگی گزاریں گے۔ اس میں پھر ہمارے ہاں جو فیملی سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر اور مسائل بھی ہوتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ سنگل فیملی سے اٹھ کے آیا ہوتا ہے، اور آپ جو ہیں ملٹیپل فیملیز ایک ساتھ رہ رہی ہیں کسی گھر میں، اینڈ سو آن۔ لیکن یہاں پہ جو اب اس کے لیے سب سے اہم بات ہے، ایک تو عام نکاح ہو گیا مسلمانوں کا مسلمانوں میں، ایک یہ ہے کہ نکاح کرنے کے لیے انسان کم از کم اتنا تو اس کو پتا ہو کہ کسی مشرک کے ساتھ نہیں کرنا۔ یعنی نکاح کے لیے بہت ضروری کیا ہے؟
اور سب سے ضروری ایلیمنٹ یہ ہے کہ انسان ایمان والی کسی عورت کے ساتھ، اگر مرد ہے یا عورت ہے تو ایمان والے سے نکاح کرے۔ قرآن میں ہم نے ابھی آلریڈی پڑھ لیا کئی دو مقام پہ غالباً کہ وبالوالدین احسانا، یا ایک دفعہ تو فور شور مجھے یاد ہے کہ بنی اسرائیل کی آیات میں آیا۔ تو والدین کے ساتھ تو احسان کے لیول پہ آپ نے زندگی گزارنی ہے، تو کبھی کبھار یہ اولاد جو ہوتی ہے جس کو یہ پڑھ کے سنایا جا رہا ہوتا ہے اسے چڑ ہو جاتی ہے کہ بھئی اتنا کیا والدین کا خیال رکھنا۔ چلو جو تو فرما بردار ہوتے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو تو کچھ نہیں کہتی یہ آیت، لیکن جو ذرا سے جن کا والدین کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوتے ان کو یہ کھلتی ہے یہ آیت، تو ان کی زبانیں زد ہو جاتی ہے یہ بات کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اولاد کا بھی کوئی حق ہے والدین ادا کریں۔ تو وہ جو اولاد کے حقوق میں سے ایک سب سے اہم حق یہی ہے کہ باپ مرد جب شادی کرے تو کسی مومنہ عورت کے ساتھ شادی کرے۔ وہ حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے خواہ تم اس سے کتنے ہی متاثر ہوں۔ یعنی جس زمانے میں یہ لونڈیاں جو ہیں ان سے نکاح جائز تھا، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج ہم اس کا اطلاق کریں گے کہ انسان کسی اونچے درجے کا اس کا جو ہے فیملی اسٹرکچر ہے تو وہ کسی غریب عورت کے ساتھ، کسی جو ہے اس طرح سے جو فائنینشلی اچھے نہ ہوں ان سے نکاح کیا جا سکتا، خاندانی نہ ہو۔ انسان کہتا ہے کہ جی ہمارا خاندان اتنا اونچا، تو آج ہم اس کو اگر انٹرپریٹ کریں گے ہمارے ہاں تو ہم یوں کریں گے کہ کسی ہلکی عورت کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے جو دیکھنے میں خوبصورت نہ ہو، اس کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کہ کوئی مشرک عورت ہو اور وہ مالدار بھی ہو، یا چلو مالدار نہ بھی ہو لیکن عجبتکم، تمہیں جو ہے وہ اس کی جو حسن ہے وہ متاثر کر دے، اس کا مال متاثر کر دے، اس کا خاندان متاثر کر دے، تو ولا تنکحوا، اب اسی طرح سے ظاہر ہے مرد کے لیے عورت کے لیے دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ تو ولا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ مرد تو کر سکتا ہے نکاح، عورت نہیں کر سکتی، لیکن یہاں دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کیونکہ ایک مومن غلام کسی بھی مشرک سے بہتر ہے خواہ تمہیں کتنا ہی بھلا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ سب مشرکین تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، جبکہ اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ آپ سے عورتوں کے مخصوص ایام یعنی حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، انہیں بتاؤ کہ یہ ایک گندگی ہے، ویسے تو صحیح ترجمہ ہوگا اذیت ہے، عورت کے لیے ایک اذیت کا وقت ہوتا ہے، ہارمونیکلی وہ ایک دماغ کے ایک ایسی سٹیج میں ہوتی ہے، آپ سب نے محسوس کیا ہوگا، اگر نہیں کیا غور، آپ بوڑھی ہو گئیں تو وہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ اولئک کالانعام، انسان نے کبھی اپنی اس وفی انفسکم افلا تعقلون کہ پیریڈز آنے سے کچھ دن پہلے آپ کے باڈی کے کچھ حصوں میں پین شروع ہو جاتا ہے، کوئی اسمیل آنے لگ جاتی ہے گوشت میں سے، چکن میں سے، کسی انڈے میں سے، برتنوں میں سے، مطلب دیر از لاٹس آف تھنگ، تو اذیت تو ہے اس کے اندر۔ اور اس کے بعد جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچیوں کے جب نئے نئے پیریڈ شروع ہوتے ہیں تو ان کو تو جو پین ہوتا ہے، وہ بہت سی بچیاں ہم نے دیکھیں کہ 6 8 مہینے تک پیریڈز ہوتے نہیں ہیں، تو ایک یہ پین ہے، اس کا ظاہر ہے وہ سارا جو مسائل ہیں وہ جسم کے اندر عورت کی باڈی کو اللہ نے اسی طرح جو ہے ڈیولپ کیا ہے کہ اس کے اندر سے یہ خون جمع ہوتا رہتا ہے اور پھر وہ خون ایک وقت میں مقررہ وقت میں جو ہے وہ اس کا خروج ہوتا ہے، اور جب خروج نہ ہو رہا ہو، وہ اندر رہ رہا ہو، تو یقیناً وہ کسی بیماری کی شکل کو اختیار کرتا ہے، اور وہ تو ہمیں بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے، اور یہ سب شیطانی حیض کے اندر جو مسائل ہوتے اس کے لیے بھی علاج کروانا چاہیے انسان کو جب بچیاں بالکل پیریڈز کے شروع کے دن میں ہوں اور ان کے ساتھ جو ہے یہ مسائل ہوں۔
کیونکہ اس طرح کی ہر طرح کی جو جسم کے اندر سے جو نکلنے والا خون ہے اگر نہ نکلے اور نہیں نکلتا اور نکلے جیسے پیچش وغیرہ میں ہوتا ہے تو لیکن انسان کو یہ جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ میرے لیے صحیح معالج کون ہوگا اور کیسے علاج کروایا جائے. تو اذیت تو ہے اس کے اندر ایک طرح کی وہ گندگی بھی ہے. ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ ایسی حالت میں انسان کے لیے نماز روزے کا حکم جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. تو فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو کیا کرو کہ بس تم ایام حیض میں جنسی تعلق کے لیے عورتوں سے دور رہو. اور آج تو یہ چیز سائنس نے پروف کر دی کہ وہ یہ بھی ایک فرسودہ، ظاہر ہے مجھے بولنے میں ایک 55 سال کی عورت ہوں، زندگی میں بڑی چیزیں ہم نے دیکھ لیں، شادی شدہ زندگی جو گزار چکا ہو، تو بڑا مشہور ویسٹ کے اندر سنا ایک دفعہ کہ یہ قول ہے کہ جب یہ دن ہوتے ہیں تو یہ مردوں کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ بڑے گولڈن ڈیز ہوتے ہیں یا پتہ نہیں بہت سنڈیز، کیا کوئی نام ہے اس کا، کہ بڑے وہ انتظار کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ کب یہ معاملہ ہوگا، اور پھر وہ ان کو کیا بنائیں گے، دمبے شمبے بنائیں گے، ان کے کسی دوسرے رستے سے ان کے ساتھ وہ جو ہیں وہ اپنے اس کام کو پورا کریں گے. حالانکہ حکم ان کو یہ دیا جاتا ہے کہ ان سے تعلق قائم نہ کرو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. یہ بہت اہم بات ہے کہ ان کے ساتھ یہ تعلق قائم نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ جو تلقین کی جا رہی ہے وہ تلقین یہ ہے کہ ان سے پاک ہونے تک تم ان سے قریب بھی مت پھٹکو. ان کو پیمپر کرنا چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس حالت میں ہیں، نہ کہ ان کو مزید دمبا بنا کے اور ان کی ایکسپلائٹیشن مزید کی جائے. تو ان سے دور رہنے کا، دور کس معنی میں دور رہنے کا حکم ہے؟ یہ نہیں ہے کہ انہیں ان کے کمرے الگ کر دو، یہ جو جاہلیت میں ہوتا تھا، بلکہ ان سے یہ جو مباشرت کا تعلق ہے یہ نہ کرو. اور سائنٹیفکلی آج پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انفیکشن جو ہے مردوں میں سب سے زیادہ جب وہ ظاہر ہے وہ عورتوں کو اس حالت میں بھی ان سے کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر وہ اس طرح کی بیماریاں ان کو پھر انفیکشن مردوں کو ہوتے ہیں، اور پھر اس سے عورتوں کا جو نقصان ہوتا ہے، عورتوں کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ عورتیں جب مردوں کو منع نہیں کر پاتی اور وہ کر لیتے ہیں تو پیریڈز ڈس آرڈر جو شروع ہوتا ہے پیریوڈک آپ کے ایک جو ٹائم میں، وہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے. تو بچیوں کو حیض کے بارے میں سکھانا چاہیے، بچیوں کو شادی کے وقت یہ بتانا چاہیے کہ بھئی یہ حیض جو ہے اس میں قرآن نے تمہیں کیا حکم دیا ہے، یہ تمہارا رائٹ ہے کہ ان دنوں میں تم مردوں کو اپنے سے دور رکھو. کسی کو چھونا وونا منع نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ اس سیکشول ایکٹ کو کرنے کے لیے عورت کے کسی جسم کے حصے کو اس طرح استعمال کرنا، یعنی چاہے وہ جو رستہ شریعت نے مقرر کیا ہے وہ ہو یا کوئی اور رستہ ہو، دبر کے ذریعے ہو، کوئی بھی رستہ ہو، دونوں ہی منع ہیں. ایک میں تو انتہائی حرام کام ہے اور دوسرا حرام نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے وہ انتہائی اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور مرد کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو ایسی چیزوں سے اجتناب اور تعلیم دینے کی ضرورت ہے. پھر آگے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کی طرف آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کیوں کہا توبہ کرنے والوں؟ کہ کہیں انسان سے ایسی غلطی ہو گئی. شہوت ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے اوپر چڑھی ہوتی ہے تو اسے کوئی نہیں سمجھ آتا، وہ کتا بلی بن جاتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں تب بھی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. یہ ساری ایپسٹین فائلز جو ہیں ان کے اندر یہ کیسے یہ قصے آج آ رہے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لگے میں کیمرے، ان میں سے 90% لوگوں کو پتا تھا کہ یہ پورا جو ایک ٹریپ ہے، لیکن وہ جو شہوت ہے وہ اتنی غالب ہوتی ہے اور ان کو جو کھلایا پلایا جا رہا ہوتا ہے، ایک تو ان لڑکیوں کو جو کھلایا پلایا جا رہا ہے ان کی تو یادداشت چلی جائے گی، لیکن یہ جو مرد ہیں ان کو کھلایا پلایا جا رہا ہے کہ ان کی جو جنسی جو جذبات ہیں وہ جانوروں والے ہو جائیں، وہ بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کیمرے کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے. پھر وہ آج کی دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ کیسے کوئی ٹرمپ بنتا ہے. ظاہر ہے اس کی وہ فائلز جو ہیں ان کی گچی انہوں نے اس پہ پاؤں رکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ نہیں کیا تو انسان بھائی کھل کے گنڈا بنتا ہے. پھر
تو ہم چھوٹے لیول پہ دیکھیں عام ہسبینڈ اینڈ وائف، تو ان میں کہیں کہیں انسان سے جب یہ غلطیاں ہو جائیں تو انسان کو اللہ کے سامنے ڈٹنا نہیں چاہیے کہ یہ تو ہمارا رائٹ تھا، میں کیا کرتا، یہ میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور بہت زیادہ جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں بھی پسند کرتا ہے. نساؤکم حرث لکم، اب انہیں بتا دیا کہ یہ جو تمہاری بیویاں ہیں تمہارے لیے کھیتی کے مانند ہیں، تو جن سے تمہیں پھل ملتا ہے. کھیتی کیا ہوتی ہے؟ اس میں کسان بیج ڈالتا ہے اور وہاں بیج سے جو ہے وہ پھر فصل نکلتی ہے. تو فاتو حرثکم انا شئتم، پھر وہ پھل حاصل کرنے کے لیے تم ان کی طرف جیسے چاہو بڑھو. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے نیک عمل سے ہی بھیجو، یعنی اب ایسا کوئی الٹا کام نہ کرو، اور جس رستے سے کسی کو فصل جیسے کسان حاصل کرتا ہے تو تم نے بھی یہ کام، تو تمہاری ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کے ساتھ اگر شہوت نہ جڑی ہوتی تو کون یہ عمل کرتا کہ اس کے نتیجے میں بچے پیدا ہوں گے، پھر ان کو پالو، ان کو بڑا کرو، ان کی مصیبتیں اٹھاؤ. سب سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہے ان کی شادیاں کرتے ہیں، تو ان کی شادیوں کے مسئلوں میں ہم دیکھتے ہیں ماں باپ کی موتیں کیوں واقع ہوتی ہیں کہ کسی بچے کا دکھ لے لیا انہوں نے، ہارٹ اٹیک اس لیے ہو گیا ان کو. تو اولاد کی پرورش، اس کو سنبھالنا، اس کو آگے تک مشکل تو ہے. تو کون کرتا اگر اس کے ساتھ شہوت نہ ہو؟ تو شہوت کو اس کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ انسان جو ہے اس وقت ایک خاص ماحول میں اس کام کو کرے، اور اس کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ کام بھی کیا. وہ تو کوئی 1% ہی لوگ ہوتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو بیوی ہے وہ ماں نہیں بن سکتی، پھر وہ کسی دوسری عورت کو یا تو سیبروگیٹڈ مائیں وہ حاصل کرتے ہیں، یا وہ کوئی اور جو ہے جیسے وہ کبھی کوئی فلم وغیرہ میں دیکھا کہ جی وہ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کسی عورت سے کہ وہ بچہ دے کے چلی جائے گی، اور یا پھر وہ نکاح بھی کر لیتے ہیں اس کام کے لیے. تو وہ ظاہر تو یہی کرتے ہیں لوگوں کو کہ جی شہوت وہوت نہیں ہے، لیکن مرد کے اندر، عورت کے اندر اللہ نے یہ ایک نیچرل جذبہ رکھا ہے، یہ وہاں ہوتی ہے. تو اللہ نے اس کو اس چیز کے ساتھ جوڑ دیا. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقو، اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں رکاوٹ نہ بنایا کرو. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیکی، خدا خوفی اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے جیسے کاموں سے رک جاؤ. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری بیکار قسموں پر تم سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ہاں وہ تم سے تمہاری ان قسموں کے بارے میں لازماً پوچھے گا جو تم نے ارادے سے کھائی ہوں گی. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا، تحمل والا ہے. للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں، یعنی قسم کھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے. تربص اربعۃ اشہر، تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مہلت ہے. 4 ماہ کے بعد طلاق بائن واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ان کے اندر رواج تھا کہ وہ جو ہے اس طرح سے کیا کرتے تھے. تو آگے فرمایا فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اگر اس عرصے کے دوران وہ اپنی قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اب طلاق کے جو ابھی ایک تو بتایا کہ جیسے انسان نے، مرد نے قسم کھا لی ہے کہ عورت کے پاس نہیں جائے گا تو لٹکا کے نہیں رکھ سکتا 4 مہینے سے زیادہ. 4 مہینے کے بعد خود بخود طلاق جو ہے وہ ایک طلاق جسے کہتے ہیں کہ وہ واقع خود بخود ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے کسی کا ایسا مسئلہ ہو تو وہ خود سے ازیوم نہ کرے، مفتی کے پاس جائے، مفتی کو جب 4 ماہ گزر چکے ہوں تو پھر مفتی سے اس کا حکم معلوم کر لے اور فتویٰ ضرور لے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اب ریئل طلاق کے مرد کے پاس جو حق ہے، پہلا حق یہ تھا کہ وہ اس طرح سے بھی دوری اختیار کرتا 4 مہینے کی، تو یہ حق اس نے استعمال کیا. اب جو ریئل طلاق کا، اوریجنل طلاق جسے ہم کہتے ہیں، اس کا جو حق ہے کہ وہ جب عزم کر لے، وَعَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو سب سے پہلی بات کہ اگر وہ طلاق کا فیصلہ کر لیں، عزم کر لیں، تو بھی اللہ سننے والا جاننے والا ہے.
والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں جو ہیں وہ 3 حیض تک آگے نکاح کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اب ان کی عدت بتائی جا رہی ہے پہلے کہ طلاق ہو گئی تو اس کے بعد عورت کتنے عرصے، 3 مہینے کی عدت، یعنی 3 حیض ہے اصلاً، تو وہ سمجھ لیں کہ جن کو حیض نہ آتے ہوں تو وہ اپنے حیض جو ان کو آخری زمانے میں جو اس کا ایک سائیکل کا پیریڈ تھا اس پہ وہ 3 حیض کو، کسی کا 28 دن کا سائیکل ہوتا ہے، کسی کا 30 دن کا سائیکل ہوتا ہے، ورنہ 3 ماہ، چاند کے 3 ماہ جو ہے انسان اس کی عدت کو پورا کرے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان والیاں ہیں، اور باقی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ تو ایسا کام نہیں کرتا، لیکن وہ جو دنیا دار ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی طلاق ہو جائے گی تو بچہ ہے اس کو بتاؤ ہی نہیں، میرے بڑھاپے کا سہارا، یہ جو ہمارے ہاں پرانے زمانے میں ایک فلسفہ نکلا کہ بڑھاپے کا سہارا بن جاتا ہے انسان، تو بڑھاپے کا سہارا بنا بنا کے لوگ اس طرح سے پھر یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ میرا بڑھاپے کا سہارا ہے، تو یوں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ منع کیا کہ ایسا کام مت کرو، بلکہ فرمایا کہ احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اور اس دوران ان کے شوہر ان کے پاس لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اگر ان کی صلح کرنے کا ارادہ بن جائے، یعنی اگر شوہر 3 ماہ کے عرصے میں جو عدت کا زمانہ ہے ایک طلاق دی ہے فرض کریں اس نے، تو طریقہ یہی ہے کہ ایک وقت میں مرد ایک طلاق دے، 3 گولیاں ایک ساتھ چلانے سے بھی بندہ مرتا ہے اور ایک سے بھی مر جاتا ہے، تو 3 گولیاں ضائع مت کرو، ایک ہی گولی سے اس کو 1 گولی مار کے طلاق دے دو، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی عدت ہے، اگر تم نے عزم کر لیا تھا کہ طلاق دینی ہی ہے اور یہ تمہارا کوئی نفسیاتی حربہ نہیں تھا اس عورت کو پریشان کرنے کا، اس کو کوئی تم سزا دینے کے لیے یہ کام نہیں کر رہے، یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، یہ مرد کے پاس اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ بھئی اگر تم اس شادی سے ناخوش ہو اور یہ عورت تمہارے دل کو نہیں لگتی، تم نے 4 مہینے بھی دیکھ لیا کہ پھر بھی تمہارے دل میں رغبت نہیں، اب بس تم ٹھیک ہے، فائنل جو ہے طلاق دے کر اس کو فارغ کر دو، اس کے لیے وہ 3 مہینے کی جو عدت ہے وہ پوری کرے گی، اس کے بعد تم دونوں میاں بیوی نہیں ہو۔ ابھی جو میں سینیریو رکھ رہی ہوں 1 طلاق کا سینیریو رکھ رہی ہوں، دونوں میاں بیوی نہیں رہے، اس کے بعد تم دونوں کہیں اور نکاح کرنا چاہو اور 1 سال 10 سال بعد آپس میں بھی نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، 1 طلاق دی تھی اور عدت تم نے پوری کر لی ہے، اور جو ہے اب اب نیا نکاح جب ہوگا تو اس کی نئی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ حق مہر وغیرہ سب نیا ہوگا، لیکن اس نکاح میں اب طلاق کا حق صرف 2 ہی دفعہ رہے گا، کیونکہ ایک حق مرد جو ہے استعمال کر چکا ہے۔ تو ایک سینیریو تو یہ ہوا کہ مرد نے 1 دفعہ اسے طلاق دی تھی اور عدت پوری ہو گئی۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ مرد نے 1 طلاق دی اور جیسے یہاں حکم آ رہا ہے کہ اگر وہ لوٹانا چاہیں یعنی رجوع کرنا چاہیں مرد عورت سے، وہ دوسرے ہی دن آ جاتے ہیں رجوع کرنے کے لیے روتے دھوتے، تو وہ رجوع کر سکتے ہیں اگر 1 دی تھی، اور وہ رجوع اب مرد کا حق غالب رہے گا، عورت کو پتہ ہے کہ اس مرد نے میرے ساتھ جو ہے زیادتی کی ہے، مجھے سزا دینے کے لیے کی ہے، یہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، میری کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن یہاں عورت کو اللہ نے حق نہیں دیا کہ چوں چراغ کرے، وہ اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کے اس حکم کے اوپر، اس شریعت کے حکم کے اوپر بس اپنے آپ کو اسلم، جب اللہ نے کہا تو تسلم، انسان اس اللہ کی شریعت کو کہ ٹھیک ہے قبول کر لے۔ تو 1 طلاق جو تھی وہ واقع ہو گئی، لیکن مرد نے اس کو اپنی شادی میں، تو اب دوبارہ سے وہ شادی شدہ زندگی گزارنے لگ گئے، پھر 2 سال بعد 10 سال بعد پھر مرد کا دماغ خراب ہوا کہ پھر دوسری گولی اس کو ماری جائے، تو اس نے اب دوسری طلاق دے دی اس کو۔ ابھی ہم ایک شریعت کے طریقے سے جو طلاق ہے اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں، دوسری طلاق دے دی اور دوسری دفعہ بھی یہی پروسیجر ہوا کہ اس نے ظاہر ہے شادی سے نکلنا نہیں چاہتا تھا تو بس وہ عدت اس نے پوری کی، دونوں میاں بیوی نہیں رہے، دونوں کسی سے بھی شادی کریں، آپس میں شادی کریں، دوبارہ نکاح کرتے، نیا نکاح ہوگا، نیا حق مہر ہوگا، اور اب طلاق 1 ہی طلاق ان کے پاس واپس رہ گئی ہے، لیکن عورت کے عدت میں ہی مرد نے رجوع کر لیا ہے،
اور اب جو ہے وہ اب پھر دوبارہ وہی ہے کہ عورت کو چاہے کتنا غصہ ہو کہ اس نے دوسری دفعہ میرے ساتھ یہ کام کیا، لیکن شریعت نے اس کو کوئی حق نہیں دیا، اس کو ہیز ٹو سرنڈر. وہ مرد اس کا حق زیادہ ہے کہ وہ اس کو اصلاح کرے اور وہ واپس لے لے اس کو اپنے نکاح میں. اور اس نے واپس لے لیا نکاح میں، دونوں میاں بیوی بن کے رہ گئے. اور اب آگے جا کے وہ آئے گا، بڑا خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے، میں وہیں پہ پھر بات کروں گی کہ باقی آیات کو ترجمہ کرتے ہیں پہلے اور باقی مسئلہ پھر وہاں بیان کروں گی کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں پر عائد کی گئی ذمہ داریوں کے مطابق ہی ان کے حقوق ہیں. جہاں جہاں عورت کے حق آئیں گے ہم بتائیں گے وہ بھی. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ فضیلت، یہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، ماننی پڑے گی. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ اللہ کے اختیار میں تھا کہ وہ کس کو کون سا حق دیتا، دے دیا. اب آئی وہ اصل بات کہ الطلاق مرتان، اگر یہ مرد یہ کھیل کھیل رہا تھا تو بس 2 ہی مرتبہ تھا یہ کھیل کھیلنے کا موقع اس کے پاس. الطلاق مرتان، تو رجوع کی جا سکنے والی طلاق صرف 2 ہی مرتبہ دی جا سکتی ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، پس عدت کے اندر بھلے طریقے سے روک لینا یا خوبصورت طریقے سے رخصت کر دینا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ان کے دیے ہوئے حق مہر میں سے کچھ بھی واپس لو. اب ہم پہلے طلاق کے مسئلے کو فنش کرتے ہیں. اب مرد نے تیسری دفعہ بھی یہ کام کر ڈالا. یہ جب تیسری دفعہ دے دیتے ہیں مرد، تو ہمارے ہاں جو میرا ذاتی مشاہدہ ہے ارد گرد کہ عورت تو بیچاری، اب وہ مجھے نہیں پتہ اتنی غیرت والی کوئی ماں، ہماری ماں کا لال تو ہوتے ہیں، تو ایسی ماں کی لال کوئی عورت ہو کہ جس کو یہ پورا سٹرکچر سمجھ آیا ہو اور اب اسے سمجھ آ گیا کہ دیکھو اس نے تیسری دفعہ بھی میرے ساتھ یہ حرکت کی. جب یہ مرد 2 دفعہ بھی یہ کھیل کھیل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ یوں کرتا ہے کہ تیسری دفعہ بھی انسان سلپ ہو جاتا ہے اس کھیل میں. وہ کھیل کھیل کے پکا ہو چکا ہوتا ہے. یہ 2 دفعہ کا کھیل تو ہوتا ہے آفیشیل، اور ایک کھیل ہوتا ہے ان آفیشیل جو اس نے 1000 10,000 20,000 دفعہ عورت کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہوتا ہے. اسی میں کہیں وہ شریعت کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور تیسری بھی ہو جاتی ہے. اب مرد کیا چاہتا ہے، اب وہ ادھر کی کرے گا ادھر کی کرے گا، جھوٹ بولے گا سچ بولے گا، کسی طرح چاہے گا کہ یہ عورت میرے قابو میں ہی رہے، جائے نہ میرے ہاتھ سے نکل کے. اور ہمارے ہاں کوئی اگر غیرت والی بچی ہو اور وہ سمجھتی ہو کہ میں نے پہلی دفعہ بھی اللہ کی شریعت کے آگے سر جھکایا تھا اور دوسری دفعہ بھی اللہ کی شریعت کے سامنے جھٹ جھکایا تھا، اور آج اللہ نے میرے سر کو اٹھانے کا مجھے موقع دیا ہے کہ یہ طلاق اس سے حاصل کروں، ایک تھوڑا سا دل گردہ بڑا کرنے کی ضرورت ہے دنیا کے سامنے، اور ڈٹ کے اپنی دنیا کو بتاؤں کہ اب بھائی 3 ہو گئیں، تم نے مجھے فارغ کیا، اب تم اپنے راستے جاؤ اور میں اپنے راستے. جو کھیل تم نے 20 سال 30 سال 10 سال 20 سال کھیلا، بس میں بھی آزاد ہوئی اس کھیل سے اور تو بھی آزاد ہوا. مگر کہاں سے لائیں ایسی ماں کی لال بچیاں ہم؟ ہمارے ہاں جو نظر آتا ہے کہ وہ عورت کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اب وہ ساری زندگی اس کو مشورہ دینے والے بھی یہی مشورہ دیتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ عورت کہاں جائے گی اگر وہ 60 سال کی ہو گئی ہے، 50 کی ہے، 40 کی ہے، اس کے ساتھ مرد نے یہ کھیل کھیلا ہے. اور کھیلنے والے ایسے نہیں کھیلتے کہ آج کھیلا کل کھیلا پرسوں کھیلا، کھیلنے والے کھیلتے 10-10 سال کے فرق سے، کیونکہ انہوں نے کھیل ان کو بس یہی سکھایا گیا ہوتا ہے کہ مرد عورت کا کھیل یہی کھیل ہے، اس طرح شادی ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے اچھی ایمان والی بچیاں آج کہ وہ ان سب چیزوں کو اور اللہ سے ڈر کے شادی کو گزاریں. ہر موڑ پر ان کو یہ یاد رہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. اور جب بھی ہم دیکھیں گے جہاں شادی شدہ زندگی کی بات آئے گی، پیچھے جو آئی بات وہ بڑی مشکل بات تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا عزیز الحکیم. اللہ عزیز اللہ حکیم ہے، بس تم اللہ کی یہ 2 صفات کو پہ بھروسہ کر کے عورت کو کہا انہیں زیادہ حق ہے، انہیں لوٹانے دو. لیکن ابھی ہم دیکھیں گے آگے اب کیا آئے گا، عورت کو کیا کہا جائے گا کہ اب تم دل گردہ بڑا کرو اور بس یہ الطلاق مرتان، بس یہ کھیل 2 مرتبہ کا تھا، اب تو دل گردہ بڑا کر، اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا جب تو اس شادی سے نکلے گی. لیکن میں یہاں بچیوں کو شادیوں سے نکلنے کی ترغیب نہیں دے رہی، میں طلاق کا مسئلہ سمجھا رہی ہوں. امید کرتی ہوں کہ بات کو اسی دائرے میں سمجھیں گے جس دائرے میں سمجھایا جا رہا ہے.
تو وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ان کو دیے ہوئے حق مہر میں سے کچھ بھی واپس لو۔ اب جب طلاق مرد نے دے دی، یعنی آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ خلا کی صورت میں عورت کچھ دے دلا کے مرد سے اپنے آپ کو چھڑا سکتی ہے۔ وہ ایک دفعہ پرانی ایک انڈین فلم کسی زمانے میں ظاہر دیکھتے تھے، اور ڈرامہ جو ہے وہ کسی بھی معاشرے میں کردار کشی کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے، کہ ایک کردار ہے جو میں یہاں پیٹ کرنا چاہتی ہوں، اور میں اب کیسے آپ اتنے جنرلی جو میرے درس میں 100 لوگ سن رہے ہیں، ان 100 کو مجھے ایک بات سمجھانے کے لیے 10 منٹ کی تمہید باندھنی پڑے گی۔ بس میں نے وہ سب نہیں دیکھی ہوگی، ان میں سے چلیں 10% لوگوں نے تو دیکھی ہوگی نا، تو میں اس کا حوالہ دوں گی، لوگوں کو بات اس کردار سے سمجھ آ جائے گی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد جو ہوتا ہے وہ عورت کو چھوڑتا نہیں ہے، پکڑ کے رکھا ہوتا ہے اس نے، اور عورت جو ہے وہ نکلنا چاہتی ہے۔ اس کے وہ ایک ڈر نام تھا اس مووی کا، وہ مجھے جو یاد آتا ہے، وہ مرد جو تھا، وہ عورت جو ہے وہ اپنے تئیں، وہ تو انڈین مووی تھی، انہوں نے تو دکھایا کہ کس طرح وہ اس کے جال سے نکلی۔ وہاں تو ان کے طلاق شلاق کا چکر نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اسلام نے ہمیں، شریعت نے کتنا زبردست طریقہ دیا ہے کہ عورت جو ہے وہ خلا حاصل کر سکتی ہے۔ ہاں، خلا حاصل کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، اور ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں، وہی ملکی قانون ہے، لیکن اللہ نے، شریعت نے تو اسے اجازت دی ہے نا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس وہ سسٹم موجود نہیں ہے۔ تو وہ عورت حاصل کرے گی تو اس وقت قرآن اسے کہتا ہے کہ اب مرد اگر دینا نہیں چاہتا تو اس کو کچھ دے دلا کے وہ چھوڑ دے گی۔ لیکن یہاں اس صورت میں جب مرد نے اس کو 3 یہ طلاقیں دے دی ہوں، یا 1 طلاق دے کے بھی فارغ کر دیا ہو، تو ان کے لیے کوئی ان کے اوپر وہ نہیں کہ جو کچھ اس کو دیا تھا اس میں سے وہ واپس لیں، الا ان یخافا لا یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ وہ دونوں اندیشہ رکھتے ہوں کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر تمہیں لگے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو کیا کریں؟ تو پھر یہ کریں کہ پیج کیوں نہیں ٹرن کر رہی بھائی؟ ٹھیک ہے، تو یہ کریں کہ تو ان دونوں کو پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر عورت اپنے حق مہر جو ہے وہ سارا کا سارا یا اس میں سے کچھ واپس کر دے، یعنی اللہ کی حدیں قائم نہیں، مرد کو کہیں اور نکاح کرنا ہے، اس کے پاس نہیں ہے، یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کچھ بھی طے کیا جا سکتا ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اب یہاں جن کو حد، یہ جو ہم نے طلاق کے، شریعت کے، رجوع کرنے کے، یہ سب اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے، ان کے آگے نہ بڑھو، ان کو مت پھیلانگو، ان کے قریب مت جاؤ، سب کچھ شامل ہے اس کے اندر۔ یہ جو جب کھیل کھیلو گے تو کیا، جیسے میں نے کہا، اس کھیل کے ٹریپ میں آ جاؤ گے کبھی نہ کبھی، اس لیے اللہ سے ڈر کے یہ شادی گزارو۔ اور اگر مرد یہ کام کر رہا ہو تو ہم عورت سے، اپنی بچی سے کہیں گے کہ وہ جو ہے یہ کام نہ کرے، وہ اللہ سے ڈر کے شادی کو، جو بھی اس کی تکمیل ہے، جہاں تک ہے 10 سال ہے، 20 سال ہے، 5 سال ہے، 100 سال کی ہے شادی، وہ تکمیل تک پہنچائے اللہ سے ڈر کے۔ تو وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں وہی تو ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پھر اگر مرد تیسری طلاق بھی دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہے گی، حتیٰ ینکحا زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے، جسے حلالہ کہتے ہیں۔ کہ اب شریعت نے جب وہ فارغ ہو کر دیا ہے، مرد نے 3 طلاقیں دے کے اس کو، تو اب مرد کے پاس صرف ایک ہی ذریعہ ہے۔ وہ ایک ذریعہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی ذریعہ اس کے پاس یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اس عورت کو کہ دوبارہ شادی کر سکے، اس کا ایک ذریعہ صرف یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ عورت کسی اور سے نکاح ہو اس کا، اور نیچرلی ہو، اور اس کے بعد وہاں پہ بھی اس کی شادی نہ بن سکے، طلاق کی صورت میں کسی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے صورت میں، تو پھر یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ ٹو بریلینٹ۔ اگر کوئی انسان، یعنی ہم انسانوں سے جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اب ایسے مرد کو یہی سزا ملنی چاہیے کہ اب وہ عورت کسی اور مرد کے پاس سے ہو کے اس کے پاس آئے۔
اب ہم اس پر بحث نہیں کریں گے کہ جی حلالہ جائز ہے، حلالہ جائز، حلال حلال ہے، حرام ہے، ڈزنٹ میٹر. یہ میرا بحث، یہ مفتی کا کام ہے کہ وہ بحث کرے، اور اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر غور کریں کہ اللہ کی شریعت میں جو ہے حکم کیا ہے. اگر یہ کھیل، اگر ہم یہ بھی اللہ کی حدیں ہی ہیں، ان کو ہم پھیلانگیں گے تو پھر ہم دوسری دفعہ بھی ہم 3 طلاقوں سے فارغ ہوں گے. اب آپ نئے رنگ میں داخل ہوں گی اسی مرد کے ساتھ، وہ پھر وہی آپ کے ساتھ کرے گا. تو اس کو انف سزا ملنی چاہیے، جس نے کسی عورت کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہو اس کو انف سزا ملنی چاہیے. اور اگر عورت نے کوئی کھیل کھیلا ہے تو ہم اس کو بھی کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. دونوں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے لیے دونوں جو ہیں عزیز ہیں. تو فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب اگر وہ عورت اور اس کا پہلا شوہر دوبارہ نکاح کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، ان یقیما حدود اللہ، بشرط یہ کہ انہیں یقین ہو کہ وہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. جیسے میں نے کہا، یہ نہ ہو کہ دوبارہ رنگ میں وہی کھیل دوبارہ چل رہے ہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جن کو اللہ جاننے والوں پر واضح کر رہا ہے. یعنی ایسے لوگ جو علم والے ہوں ان کو سکھایا جا رہا ہے. جاہلوں کو یہ مسئلے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جاہلوں کو جب طلاق اور خلا کے مسائل پتہ چلیں گے تو وہ کیا کریں گے، وہ یہ کھیل اپنے گھروں میں کھیلیں گے کہ اچھا یوں ہوتا ہے، چلو اب یوں کریں گے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق رجعی دو اور وہ عدت کے قریب پہنچ جائیں، یعنی جس طلاق میں رجوع کرنے کا ابھی چانس ہو. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو بھلے طریقے سے روک لو یا خوبصورت طریقے سے رخصت کر دو. یعنی ایک طلاق دی تھی یا 2 دی تھی، ابھی رجوع کرنے کا موقع تھا. تو وہ جو ہم نے کہا کہ کھیل مت کھیلو 10 سال کے وقفے سے، 5 سال کے وقفے سے، 2 سال کے وقفے سے، بلکہ اگر رکھنا ہے تو انسان کے بچے بن کے جسے ہم کہتے ہیں جینٹل مین بیہیویئر رکھو. یہ نہ ہو کہ ابھی بھی تم اس کے ساتھ یہی کھیل، تو پھر ایک دن تم ٹریپ میں آؤ گے. اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کا وہ جو اللہ نے اوپر کہا ہم سے کہ عزیز حکیم ہے، اب اللہ عورت کا ساتھ دے گا. جب تم نے 2 دفعہ بھی یہ کھیل کھیلا اور تم دوسری دفعہ کے بعد بھی انسان کے بچے نہیں بنے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان کو تکلیف دینے کے غرض سے مت روکو کہ تم ان پر زیادتی کر سکو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو وہ اپنے ہی اوپر ظلم ڈھائے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کے احکامات کو مذاق نہ بناؤ. یہ پھر مذاق بنانا ہوتا ہے کہ ایک مرد جب 3 طلاقیں ہم نے دیکھا دے دیتا ہے تو اب وہ ہر دوسرے وہ جو عورت کہیں سے فتویٰ لائے گی یقیناً اس کے لیے وہ رد کرے گا کہ جی میں نہیں مانتا، میں اس مفتی کو نہیں مانتا، میں اس مفتی کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا. تو تیری ایسی کی تیسی بھاڑ میں جائے. تو نہ مانتا ہو تو تیرے نہ ماننے سے اب تیسری دفعہ تیری کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ 2 دفعہ شریعت نے تجھے بگ باس بنایا ہوا تھا اور تو سمجھا کہ تو ہی اب رہے گا ہمیشہ. اب وہ العزیز الحکیم کی طرف سے اب کیا ہے، اب عورت کی جو ہے مدد شروع ہوتی ہے یہاں سے. اگر عورت نے پوری زندگی اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو بھی رولے گا. تو یہ جو اللہ کی حدیں ہیں ان کا مذاق مت اڑاؤ. یہ سمجھ لو کہ یہ کتنی اہم بات ہے. یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، ہر جگہ یہ چیزیں ڈسکس ہونا، بچے اپنی زبان پہ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس مہربانی کو جو اس نے تم پر کی. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. سبحان اللہ، بہت پیاری آیات ہے. اور اس نے تم پر احکام اور دانائی، اس کی باتیں جو ہیں وہ اتاری ہیں جن کے ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. یہ دیکھیں کتنی دانائی کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے. اس دانائی کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کھولی ہیں، ہم جیسے جاہلوں پر. صفحہ پلٹیں بھائی.
کیا مسائل ہیں سائرہ؟ کوئی مسائل ہیں آج؟ کل تو آپ صحیح کر رہی تھی، آج پھر سے کیا مسائل آ گئے؟ جیسے کل کر رہی تھی، میرا خیال ہے وہ طریقہ زیادہ بہتر تھا جو ہم اینڈ میں کر رہے تھے، کہ آپ ہاف پیج کو لے آتی تھیں اور میں اس کو کوئکلی آگے بڑھ جاتی تھی. تو یہ طریقہ کار اس میں پھر بہت ڈیلے آ رہا ہے. تو مجھے یہ سمجھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اگر مجھے تو دیر میں آیا میرے پاس، چلیں میں آگے دیکھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اسے ہر بات کا علم ہے. وہ باریک بینی کے ساتھ ہمارے دماغوں کے منصوبے، دل کے منصوبے سب جانتا ہے کہ ہمارے جرم کیا ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کی عدت ختم ہو جائے. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو انہیں اس سے مت روکو کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لیں. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ معقول طریقے سے اور ایک دوسرے سے نکاح پر راضی ہو جائیں. یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اس بات کی نصیحت ہر اس شخص کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو. ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بھی ہے اور صاف ستھرا بھی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. تو اس میں ایک تو یہ سینیریو ہوتا ہے کہ عورت نکاح کرنا چاہتی ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اس سے صبر نہیں ہو رہا، اور ایک یہ ہوتا ہے وہ پرانے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کسی کی غیرت آمادہ نہیں ہوتی. تو دونوں صورتوں میں ایک دفعہ جب پہلی دفعہ کسی عورت کا نکاح ہوتا ہے تو اس کو تو ولی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ولی اس کو دیکھے اور وہ ہو، لیکن دوسری دفعہ جب اسے نکاح کرنا ہو تو اس کے لیے کسی ولی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود مختار ہوتی ہے. تو آگے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اب رضاعت کے معاملے آ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اگر طلاق ہو گئی اور بچہ گود میں تھا، اس کو دودھ پلا رہی تھی عورت، اور طلاق کی صورت میں اگر بچوں کے باپ چاہیں کہ ان کی مائیں ہی سارا دودھ پلائیں تو ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دودھ پلائی کے دوران ان ماؤں کے دستور کے مطابق کھلانا اور پہنانا بچے کے باپ کے ذمے ہے. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی شخص کو اس کی وسعت کے مطابق ہی جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے یعنی ٹارچر کیا جائے، نفسیاتی کھیل کھیلے جائیں، نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور باپ کی عدم موجودگی میں یہی ذمہ داری وارث پر ہے کہ وہ پھر اس کو پورا کروائیں، ماؤں سے دودھ پلوائیں. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر ماں باپ اپنی رضامندی اور صلح مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کا فیصلہ کرو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تم دستور کے مطابق طے کیا ہوا معاوضہ انہیں پورا ادا کرو. جب میں ترجمہ ختم کر لیا کروں نا تو آپ انتظار مت کیا کریں، آپ اس سے پہلے ہی جو ہے فوراً کلپ کر دیا کریں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں. يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، دیکھیں پیچھے بھی جب بات شروع ہوئی تھی تو پہلے عدت کی بات ہوئی تھی اور پھر اس کے دوسرے معاملات، تو یہاں بھی بیوہ کی عدت پہلے بتائی جا رہی ہے. تو وہ عورتیں دوسرا نکاح کرنے سے پہلے 4 ماہ 10 دن تک خود کو روکے رکھیں. اور اسلامی شریعت کے اندر زیادہ جو معروف ہے وہ کیا ہے کہ عورت نکاح کرے،
چاہے طلاق کی صورت میں اور یا اس کے بیوہ ہونے کی صورت میں. بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ جی عورت اب بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن وہ بوڑھی عورت بھی بہت کچھ کر سکتی ہے کسی بوڑھے آدمی میں، کسی گھر میں جا کے. ہمارے یہاں کیونکہ اب یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا، مردوں کو ہم نے تو زنجیروں میں باندھ دیا کہ وہ شادی نہیں کر سکتے. دوسری اور عورتیں وزن بڑھا بڑھا کے پہلوان بن گئیں، تو وہ مرد تو بیچارے ختم ہی ہو گیا، ان کا جو سیکشل ایلیمنٹ اللہ نے ان کے اندر پیدا کیا تھا، اور پھر وہ ہوتے ہوتے آج وہ زنانی بن چکے ہیں. وہ عورت کے کہنے پہ کھڑے ہوتے ہیں، عورت کے کہنے پہ بیٹھتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو آج فیمنسٹ کلچر ایک پوری دنیا میں ہے، وہ اس کا جو شروعات کہاں سے ہوئی کہ ہم نے مردوں کو ان کے اس شرعی حق سے روکا. اور ظاہر ہے اس حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 جو ہے 16 سال کی بیویاں اس نے رکھی ہوئی ہیں اور وہ مفتی فلاں فلاں ہیں اور بس لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ جی وہ یوٹیوب چینلر ہے اور بس یہ چل رہا ہے اس کا. نہیں، ایک سے زیادہ جو شادیاں کریں گے مرد، ان میں کوئی بیوہ ہوگی، کوئی یتیم بچی ہوگی، کوئی جو ہے طلاق یافتہ ہوگی. اور چلے ایک بیوی اس کی اگر جو ہے وہ ورجن بھی ہو تو ویل اینڈ گڈ. تو شریعت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ایسی عورتیں مردوں کے گھروں میں آئیں اور مرد ان کی کفالت کریں. اور پھر ہمارے یہاں پھر مرد کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو جیبیں ان کی جیبوں میں ہوا بھری ہوتی ہے، پیسہ تو ہوتا نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو، جب وہ شادیاں کریں گے اللہ تعالیٰ خود وسعت دے گا ان کو. تو فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر وہ معقول طریقے سے اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں تو اس میں کوئی گرفت نہیں. یعنی عورت جیسے ہم نے کہا کہ اب خود مختار ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ کو اس کی خبر ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اگر تم مطلقہ عورتوں کو عدت کے دوران اشارتاً کوئی پیغام بھیجو تو اپنے دل ہی میں اسے چھپائے رکھو، تو اس میں تم ہرگز گناہگار نہیں ہو. علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اگر اللہ کو معلوم ہے کہ ان کا خیال تمہارے دل میں آئے گا ہی. لیکن ہم نے تو سسٹم ہی ختم کر دیا، اب وہ کسی کے دل میں خیال ویال نہیں آتا. اب جو ہے وہ ہر مرد جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اگر کوئی عورت فارغ بھی ہوئی ہو تو اب ہمارے یہاں یہ والا آج کا نیا کلچر جو ہے، وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے ان سے نکاح کا بندھن نہ باندھنا. یعنی خفیہ کوئی پیغام انسان آنکھوں میں اشاروں میں، آنکھوں سے مراد اشارتاً انسان کوئی بات کہہ سکتا ہے، لیکن بیل تو وہی منڈے چڑھتی ہے کہ جو اللہ نے لکھی ہو. انسان کتنا ہی چاہے کہ یہاں ہو جائے وہاں ہو جائے، تو لیکن وہ ہوتا وہی ہے جو اللہ نے تقدیر میں کسی کے لکھا ہوتا ہے. اگر تقدیر میں کسی کے لکھا ہوگا کہ دوسری دفعہ نکاح کا ہونا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اللہ کی شریعت کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دینا چاہیے. تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور یاد رکھو کہ تمہارے دلوں میں جو بھی ہے اللہ اس کو جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دو، معلوم تمسہن، یعنی نکاح ہو گیا تھا اور آپ نے اس خلوت جو ہے آپ کو نصیب نہیں ہوئی، اکیلے میں کہیں نہیں ملے دونوں اور کوئی ایسی ریلیشن شپ نہیں بنا، تو معلوم تمسہن او تفردوا لہن فریدہ، جن کو تم نے چھوا نہ ہو اور نہ ہی ان کا تم نے مہر مقرر کیا ہو، اور او تقرضوا لہن فریدہ ومتعوہن، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو یہ مالدار پر اس کی وسعت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے. کہ اس کو جب انسان، ظاہر ہے جب انسان نے نکاح کیا اور ایسی کوئی اگر تو انسان کا حق مہر طے ہو چکا تھا، یہاں پہ جو ذکر آیا کہ حق مہر بھی طے نہیں ہوا، تو معروف کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرو.
اور اس کی پھر کوئی عدت نہیں ہے، یہاں عدت کا ذکر ہی نہیں کیا گیا تو کوئی عدت نہیں ہے. لیکن اگر حق مہر طے ہو تو پھر پوچھ لینا چاہیے مفتی وغیرہ سے. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہاف جو ہے وہ دے دینا چاہیے. متاعن بالمعروف حقا علی المحسنین، اور دستور کے مطابق دینا نیک لوگوں پر اللہ کا حق ہے. کوئی پورا دینا چاہے کہ وہ، جیسے ہم نے دیکھا ہے اپنے خود زندگی میں ایسے لوگوں کو کہ جی پتہ چلا کہ جی وہ کہیں نکاح ہوا تھا اور وہ مرد نے کہیں اور شادی کر لی، پھر وہ ان کو آفس میں کوئی پسند آ گئی اور وہ بچی بیٹھی رہی ساری زندگی. ظاہر ہے اس کو تو دکھ ہوا، بھلے آپ نے چھوا نہیں تھا، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، تو مرد کو مرد بننا چاہیے اور اس کو اتنا دے کے رخصت کرنا چاہیے معروف کے مطابق کہ وہ کسی اچھی فیملی سے ہے، تاکہ اس کو کبھی بھی یہ احساس نہ ہو کہ اس مرد نے مجھے چھوڑا. کہ ظاہر ہے وہ ڈراموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ساری زندگی ان کی شادیاں نہیں ہوتی. عورت کا تو یہ حال ہے کہ وہ جب مرد کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے تو وہ تو اس کے خیالوں کا راجا بن جاتا ہے، اور پھر اس کا ایک جو ہے وہ مینٹلی، ہم نے تو نکاح کی نہیں، ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ابھی میں اس سفر کے اندر ایک بچی سے کے مسائل سامنے آئے تو اس کا یہی مسئلہ تھا کہ جی کہیں شادی کی بات جو ہے وہ چلی ابھی، اور اس چلنے کے دوران ماں باپ نے اجازت دے دی کہ تم بات چیت کر سکتے ہو. اس بات چیت کرنے میں اس بچی کو اتنی انسیت ہو گئی اس آدمی کے، وہ پھر پیچھے ہٹ گیا کہ اب اس کے دل کا روگ یہی بن گیا ہے. تو یہ مسائل ہمارے ہاں، نکاح تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے ہاں تو ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی ہوتی، صرف رشتے کی بات چلتی ہے اور عورت اپنے ذہن میں یہ تصور قائم کر لیتی ہے. تو مرد کو مرد بننا چاہیے، احسان کرنا چاہیے. حقاً علی المحسنین. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو لیکن تم نے حق مہر باندھ رکھا ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، ہاں یہاں آ گئی وہ بات، تو آدھا مہر ادا کرنا تمہارے ذمے ہے. إِلَّا أَن يَعْفُونَ، سوائے اس کے کہ عورتیں اپنا حصہ چھوڑ دیں تو کچھ ادا نہ کرنا ہوگا. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا مرد جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اپنا حصہ چھوڑ دے تو پورا مہر واجب ادا ہوگا. یعنی مرد کو آدھا کہاں، آدھا تو ادا کرنا ہے مرد کو. تو ایک تو عورت کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے، وہ دیکھتے ہیں نا ڈراموں فلموں میں کہ جی وہ ملنے آئی اور جو ہے بچی کہ جی وہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، آپ منع کر دیں، آپ مجھے چھوڑ دیں. گھر والوں نے زور زبردستی، تو اب ظاہر ہے مرد تو چاہتا تھا اس سے کرنا، لیکن اب اس کو مسئلہ ہے کوئی تو اب مرد چھوڑ رہا ہے، تو عورت چھوڑ دے گی اپنا کہ جی میں نہیں لوں گی آپ سے یہ. اور اسی طرح سے مرد جو ہے وہ کسی صورت میں وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے ہو رہا ہے اس کے حق میں، تو وہ پورا دے دے یا آدھا تو لازمی دینا ہوگا کیونکہ شریعت بن گئی ہے اب یہ. تو وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اے مردوں اگر تم اپنا حصہ چھوڑ دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ نے تمہیں باہم جو فضیلت دی ہے اسے مت بھولو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہاری سب حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اللہ کی فرما برداری پر قائم رہو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، البتہ جب تم حالت خوف میں ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر نماز پڑھ سکتے ہو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب تم حالت اطمینان میں ہو تو اسی طرح نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھلائی ہے جو تم اس سے قبل بالکل نہیں جانتے تھے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں. وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو انہیں چاہیے کہ اپنے وارثوں کو وصیت کر جائیں کہ وہ 1 سال تک انہیں نکالے بغیر ان کا خیال رکھیں. خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، اگر وہ خود نکل جائیں اور بھلے طریقے سے اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں تو تم وارثوں پر کوئی گناہ نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، اور مطلقہ عورتوں کا بھی رائج دستور کے مطابق خیال رکھنا اللہ سے ڈرنے والوں کے ذمہ داری ہے. یعنی باپ
جو ہے وہ بھائی ان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی طلاق لے کے بہن بیٹی آئی ہے تو اب اس کو جو ہے دونوں ہاتھ کھول کے اس کو ویلکم کریں. یہ نہ ہو وہ جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں کہ جی اس کو اتنا کوسیں کہ وہ پھر اپنا منہ چھپانے کے لیے کوئی خودکشی کر لے یا کہیں گھر سے بھاگ جائے کہ بھئی یہاں تو یہ ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہ جو 5 مرد ہیں جسے قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، یہی کفیل ہوتے ہیں، یہی کفالت کرتے ہیں عورت کی. ان میں ایک اگر بیوی ہے کسی کی تو شوہر کرے گا، شوہر نہیں کر رہا تو بیٹے کریں گے، شادی شدہ زندگی میں ہے، بیٹے ہیں اور وہ کماتے ہیں. یہ ان دونوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، یہ نہیں کر رہے ہیں تو بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور وہ جو کمانے والے ہوں یا باپ ہوں کمانے والے 4 نمبر پہ، اور 5ویں نمبر پہ جو آپ کے چچا تایا ہوتے ہیں ان کی بھی ہوتی ہے. تو یہ 5 طرح کے جو مرد ہیں ان کو پھر اسے ویلکم کرنا چاہیے. اور جو ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹیاں ہمارے یہاں عام طور پر جن بیٹیوں کے پیچھے باپ کھڑے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، وہ لومڑیاں ہوتی ہیں جو اپنے سسرالوں میں انہوں نے ان کا سکھ چین ختم کر کے رکھا ہوتا ہے سسرالوں کا. جس دن سے وہ شادی ہو کے گئی ہوتی ہیں اس گھر کو انہوں نے تباہی کے گھاٹ، ختم ہو چکا ہوتا ہے وہ گھر. اور ادھر ماں باپ جو ہیں وہ دھمکیاں بھی لگا رہے ہوتے ہیں. ہم یہاں اس کی بات نہیں کر رہے، ہم ان اللہ والیوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی پوری جو ہے جو کوشش کر سکتا ہوتا ہے انسان کسی شادی کو جو ہے وہ پنپانے کے لیے کہ یہ پنپتی رہے، یہ چلتا رہے یہ سارا سسٹم آگے، لیکن ہر کوشش کے باوجود جب وہ کچھ بھی نہ کر سکیں. ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ ایسی بچیاں جب واپس آتی ہیں تو ان کے والدین کا، ان کے باپوں کا کیا طریقہ ہو. تو آگے فرمایا کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور مطلقہ عورتوں کے بھی رائج دستور کے مطابق خیال رکھنا اللہ کے سے ڈرنے والوں کی ذمہ داری ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یوں ہی اللہ اپنے احکام کو تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم باشعور ہو جاؤ، تم میں شعور آ جائے. اب تک بچیاں بیٹیاں، میں ہمیشہ کہتی ہوں، جیسے ابھی کل میں کسی کے ٹریٹمنٹ کے لیے گئی تھی اور وہاں ایک بچی نے اپنے کچھ مسائل کا ذکر کیا، تو میں نے اس کو ایک بات یہ سمجھائی، یہ بات میں یہاں کہوں گی کیونکہ آگے موضوع بدلے گا، میں بھول نہ جاؤں اس کو، کہ آپ شکایت کر رہی ہیں شوہر کی، گھر والوں کی، سسرال والوں کی، ٹھیک ہے ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اس شوہر سے خلا لے لیں، آپ خلا لے لیں اور خلا لے کر بس اپنی، پھر ظاہر ہے شوہر تو آپ کا کفیل نہیں ہوگا، وہ اب آپ کو سب کچھ خود کرنا ہوگا، نیا شوہر بھی جو ہے وہ حاصل کرنا ہوگا. پھر ہم گھروں میں دیکھتے ہیں وہ پہلی شادی اتنی مشکل سے ہوئی تھی، پہلے تو ماں باپ کے گھروں میں بیٹھ کے وظیفے پڑھتی رہتی ہیں کہ شادی ہو جائے، شادی ہو جاتی ہے تو سسرال والوں کی شکایتیں کرتی رہتی ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے. آپ نے خلا لے لی بس ٹھیک ہے الگ ہو جائیں گے، شکایتیں نہیں، لیکن آپ اس گھر میں رہ رہی ہیں، اس شوہر کے گھر میں رہ رہی ہیں، شوہر آپ کے خرچے پورا کر رہا ہے، آپ کا کپڑا لتھا پورا کر رہا ہے، آپ کے ناز نخرے بھی اٹھا رہا ہے، کھا کے آپ جو ہیں وہ خوب ہمٹی ڈمٹی بنی ہوئی ہیں. وہ تو آپ کی صحت ہی بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کتنی جو ہیں شوہر نے آپ کو کتنے مزے سے رکھا ہوا ہے، اور پھر بھی آپ اس کی تو یہ اللہ کی شریعت میں سخت بڑا گناہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے، نہیں پسند تو بس الگ ہو جاؤ. گھر گھر جا کے اس کی شکایتیں کرنا اور اس کے بارے میں کہنا، تو الگ ہو جاؤ، اور پھر تمہارا باپ جب تمہاری پوری کرے گا تو خود ہی تم دبلی ہو جاؤ گی. یہ کوئی اوبیسٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو شوہر کا کھا کے تم یہ پہلوان بنی ہوئی ہو. وہ جب باپ بھائی کے گھر میں آؤ گی تو وہ ایسی چپیڑیں لگائیں گے تم اسی سے ٹھیک ہو جاؤ گی. تو یہ ہمارے یہاں بچیوں کو ماں باپ جو ہے ایک طرف تو اس طرح سے ان کی اس غلط کاری پر ان کو یہ نہیں سمجھاتے کہ بھائی تمہارے جو 2 کام ہو سکتے ہیں، اس میں سے تم طے کرو کیا کرنا ہے، اور پھر اس کو طے کرنے کے بعد جس فیصلے کو تم کرو اس فیصلے کے مطابق زندگی گزارو. اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ، وہ پھر عزیز اور حکیم ہے، پھر تمہاری ہی درگت لگے گی اللہ کے سامنے. تو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت سے ڈرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے انہیں مر جانے کا حکم دیا. ثم احیاہم، پھر انہیں دوبارہ زندہ بھی کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تو انسانوں پر مہربانی کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے.
عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ ایک قصہ ہے کہ جب وہ نکلے اور ان کو اپنے ارض مقدس میں داخل ہونا تھا، لیکن ان کے اندر یہی جو بے غیرتی تھی، دین کی بے غیرتی، وہ اتنی غالب تھی کہ وہ لڑنے کو تیار ہی نہیں تھے. تو پھر ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک تو موت وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کا بایولوجیکل باڈی کا مرنا ہوتا ہے، لیکن ایک موت ہوتی ہے کہ انسان کی شخصیت کے اندر مردہ پن ہو، بے غیرت انسان جسے ہم کہتے ہیں، کہ اب اس کے سامنے اللہ کے دین کی دھجیاں اڑ رہی ہوں، ان کی عورتوں ننگی پھر رہی ہوں، ان کے سامنے جو ہے یہ 3 طلاقوں کا کھیل کھیلا جا رہا ہو، اور پھر بھی وہ بیویاں ساتھ رہتی رہیں، مرد ساتھ رہتے، یہ مردہ ہیں. جو اللہ کی شریعت، جب اللہ کسی چیز کے لیے حکم دیتا ہے اور انسان جو ہے اس حکم پر لبیک نہیں کہتا، تو اللہ تعالیٰ ایک جو ہے ایسی سزا دیتا ہے کہ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا کر دیا تھا، پلا دی تھی بچڑے کی محبت. یہ ایک سائلنٹ سزا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا بنا دیتا ہے، ان مردوں کو ہیں مرد لیکن ہیں مردہ. وہ جو ایک زندہ انسان کے اندر جو عقل ہوتی ہے، فہم ہوتا ہے، غیرت ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی اس انسان کے اندر. تو وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یاد رکھو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اور قرض حسنہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین پر پیسے کو خرچ کرنا. اور صرف پیسہ نہیں خرچ ہوتا، انسان کی صلاحیتیں. ٹائم از دا منی. یہ جو اس وقت سائرہ بہن کر رہی ہیں، یہ جو ارم کو کام دیا بھائی، یا اور بھی ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی والنٹیئر ہے جو ہماری مدد کرے اس کام میں، یا جو یہ ہم اللہ کے دین کے لیے، اس کے لیے میں نے زوم کی ایک پیکج لیا ہوا ہے، تو وہ پیکج کو جو پے کر رہے ہوتے ہیں ہم، یہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے اوپر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اللہ کا دین لوگوں کو سمجھ آئے. اور پھر اس میں ہوتے ہوتے ظاہر ہے اس کی بھی مزید جو ہیں طبقاً طبق، ایک طبقے کے اوپر دوسرا طبقہ ہے، یہ قرآن سمجھانے کا لیول ہے، پھر اس کو عمل کرنے کا، اس کے اوپر پھر مزید اس کے اوپر لیول ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر قرض کہتا ہے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافاً کثیرہ، تاکہ وہ اسے زیادہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ ہی رزق کو تنگ اور کشادہ کرتا ہے، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی کسی کی زندگی میں بندہ کماتا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اس کو جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ مہیا کر دیتا ہے. یہ ہے کشادگی رزق کی. اور انسان کے بینک میں پیسہ بھرا پڑا ہے لیکن انسان کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہوتی. اللہ نے بیماری دے دی ہے اور کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں جانتا اس بیماری کا. یہ کیا ہوا؟ اللہ نے تنگی کر دی کہ پیسہ آپ کے کام نہیں آ رہا. تو جب اللہ کے ساتھ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ کے ساتھ یہ رشتہ ہوگا کہ اس کو لوٹ کے ہمیں جواب دہی کرنی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ اس کی زندگی میں رزق کو کشادہ کرے گا، جب رزق کی شکل میں جب جس چیز کی ضرورت ہو. اولاد رزق ہے، صحت رزق ہے، یہ بولنا رزق ہے، چلنا پھرنا، ہر چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ رزق ہے. تو اللہ تعالیٰ رزق کے لیے کیا کرے گا؟ آسانیاں کر دے گا. الم تر الی الذین من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے بعض سرداروں کو نہیں دیکھا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جس وقت انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ تم ہمارے لیے کوئی کمانڈر مقرر کرو، کوئی بادشاہ بنا دو، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اس کی کمان میں اللہ کے راستے میں جنگ کریں. جیسے پیچھے وہ ہزاروں کی تعداد میں نکلے لیکن ہمت پست ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو سزا دی. وہ کہا جاتا ہے 40 سال یتیہون فی الارض، وہ مردوں والی زندگی گزاری. لیکن ایک انسان، ایک ایسا کمانڈر جو انسان کو تھوڑی سی ترغیب دے. ہم صرف کسی سے بات کر لیتے ہیں، کوئی کلاس میں آتا ہے، ہم نے ذرا سی اس سے حوصلے کے لیے، ہمت کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، جو انزائٹی ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان سے آپ تھوڑی، کیا ہوتا ہے ان کے اندر ایک زندگی آ جاتی ہے. تو میں عام طور پر یوں کہتی ہوں کہ ایک زندہ انسان کسی کو زندگی دے سکتا ہے، ایک مردہ کسی کو زندگی نہیں دے سکتا. ایک بیمار کسی کے لیے کسی کو صحت نہیں دے سکتا، لیکن ایک صحت مند کسی کو صحت دے سکتا ہے.
وہ ہم علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں. آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے روحانی، جو ہمارے وہ معالج ہوتے ہیں، وہ بیچارہ خود شاٹیکا کا مریض، کمر کے درد کا مرض، سر کے درد کا مرض، اور وہ علاج کر رہا ہوتا ہے لوگوں کا. یہ ایک ایسا معالج ہے بھائی جو خود بیمار اپنا علاج نہیں کر سکتا، وہ کسی دوسرے کے لیے کیا کرے گا؟ تو سب سے پہلے تو جب ہم کسی سے علاج کروانے جائیں، ہمیں اس بندے کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ، اس بندے کے اندر یہ زندگی ہے یا نہیں ہے، یا اللہ نے اس کو مردہ قرار دیا ہوا ہے، یہ صرف مجھے بیوقوف بنا رہا ہے. تو ایک ایسا بادشاہ انہوں نے مانگا تھا جو ان کے اندر زندگی بھر دے. نقاتل فی سبیل اللہ، پھر اس کے پیچھے، اس کمانڈر کے پیچھے، تاکہ ہم اس کی کمان میں اللہ کے راستے میں جنگ کریں. حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ تم پر جنگ فرض کی جائے اور تم جنگ کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ. قالوا، انہوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، یعنی جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے نا، ہمارے پاس بھی لوگ علاج کروانے آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے بھئی ہم پڑھائی کرنے دیں گے تو آپ کر لیں گے؟ تو اس وقت تو کہتے ہیں ہاں ہم کر لیں گے، کیا مسئلہ ہے. لیکن جب انہیں دی جاتی ہے تو بس وہ پھر ان کے، آج کہتے ہیں صبح فجر کے وقت پڑھنا مشکل ہے تو ظہر کے وقت پڑھنا مشکل ہے. تو قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ کہنے لگے کیا وجہ ہے ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، وہی پرانی جو ابھی پیچھے ہم نے پڑھا، ہزاروں کی تعداد میں گھر سے نکلے تھے، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور اپنے اہل عیال سے جدا کر دیا گیا. فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو کچھ لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب جنگ سے پھر گئے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، انہیں ان کی طرف بھیجے ہوئے نبی نے کہا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا سپہ سالار مقرر کیا ہے. یہی اللہ کرتا ہے، آپ نے مانگی ہے، فرمائشی پروگرام کیا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس فرمائشی پروگرام میں ایک جھول ہے، اللہ اسی جھول کو آپ کے لیے آزمائش بنا دے گا. آپ کے ذہن میں ہے کہ جی وہ جو سپہ سالار ہو بڑا خوبصورت ہو تو اللہ کسی بد شکل کو لے آئے گا. آپ کے ذہن میں ہے کہ جی وہ ہم میں سے ہو کوئی سردار، یہ تو چھپی ہوئی بات ہے، یہ تو نہیں کی جیسے شیطان نے نہیں کہا، فرشتوں نے نہیں کہا. تو یہ ہر جگہ یہ ایلیمنٹ ملتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو ایک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، وہ اللہ کو پتہ ہوتی ہے. اللہ وہی ہمارے سامنے آزمائشی طور پر لے آتا ہے کہ اب دیکھو یہ کیسے کھل کے سامنے آتے ہیں. تو طالوت کو ان کے لیے بادشاہ بنا دیا گیا. قالوا انا یکون لہ ملک علینا، اور کہنے لگے طالوت بھلا ہمارا سپہ سالار یہ کیسے ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ حَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اس کے مقابلے میں ہم سپہ سالاری کے زیادہ حقدار ہیں. انہیں لگتا تھا ہم جو 12 قبیلے ہیں ہمارے اندر سردار 12 سردار انہی میں سے کوئی ہونا چاہیے، یا ان کا کوئی بھائی ہو، کوئی وہ تو کوئی عام سا بندہ تھا، بس جم روز جاتا تھا، یا وہ کوئی جو ہے جی واک پہ روز نکلتا تھا. دماغی جس کو لوگوں کے دماغوں کو کھڑا کرنا ہو، اس کا اپنا دماغ مضبوط ہونا چاہیے، جو کسی نہ کسی ایسی مشق کے نتیجے میں دماغ کیسے مضبوط ہوتا ہے انسان کا، یہ ہمیں سیکھنا ہے کہ دماغ جو ہے یعنی جس نے لیڈ کرنا ہے لوگوں کو، ورنہ تو وہ خود بیچارہ جو ہے کسی اسپنج جیسا اس کا دماغ ہے. وہ آپ کو لگتا ہوگا کہ جی یہ بڑی مشقیں کس نے دماغی کی ہوئی ہیں. تو دماغ جسے کہتے ہیں کہ جی آپ کی باڈی ہی آپ کا، اصل میں وہ آپ کا دماغ ہی سب کچھ ہوتا ہے. فالج آپ کے ہاتھ یا پاؤں پہ نہیں ہوتا بلکہ دماغ پر ہوتا ہے، اور اس کا اثر یوں نظر آتا ہے کہ ہاتھ پاؤں نہیں چلتے. دماغ فکس ہو تو اپنے دماغ پہ محنت کرنی چاہیے. اس کو کیسے امپروو، تو دماغ ایک مسل کی طرح ہے، اس میں جیسے دوسرے مسلز ہوتے ہیں ان کی مشقیں کر کے انہیں امپروو کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے یہاں پہ تو اب میں وہ سب تو نہیں سکھاؤں گی، لیکن بتانا مقصود ہے کہ ایک لیڈر کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ اس کا دماغ بہت مضبوط ہو. اور اس کا دماغ مضبوط ہے، اس کا آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ وہ تو ظاہر ہے وہ کوئی دماغ کھول کے تو نہیں بیٹھا ہوا. جب اس کی زندگی میں ایسے حالات آئیں گے کہ جو ہلا مارے جانے والے، اور وہ پھر بھی کھڑا رہے، اس کو آپ نے وٹنس کر لیا کہ اس کا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس بندے کا دماغ بڑا مضبوط دماغ ہے.
یہ لیڈ کرنے کے قابل ہے لوگوں کو. اس کی بات سے، زبان سے جو بات نکلے گی ہزاروں لوگوں کے دل کو مضبوط کرے گی. لیکن انسانوں کو خود بھی اپنی جو دماغ کی صحت ہے اس کا خیال کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا دماغ، جسے میں کہتی ہوں کوئی اسپنج ہے، وہ اسپنج کی طرح ہے، کوئی مسل نہیں ہے، بس اس میں پانی جذب ہو جاتا ہے، تیل جذب ہو جاتا ہے اس میں. تو ولم یوتا، ان کو ظاہر ہے ان کو تو کھل گئی یہ بات کہ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. نبی نے کہا بے شک اللہ نے تم سب میں سے اسے چنا ہے، اسے علم اور جسم و جو جسہ ہے وہ بھی زیادہ دیا گیا. یعنی جسم سے مراد کیا ہے؟ صحت. جو میں نے کہا ایک تو مینٹل ہیلتھ اس کی بہت اچھی ہے، علم مینٹل ہیلتھ ہے اس کی، اور فزیکل باڈی کی اس کی ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بیمار کسی کو زندگی نہیں دے سکتا، ایک صحت مند کسی کو زندگی دے سکتا ہے. تو آپ جب کسی کے پاس علاج کروانے جائیں تو اس کے اندر یہ دو چیزیں ضرور دیکھیں کہ اس کے اندر علمی طور پر وہ اس کو تو اسٹرکچر ہی نہیں پتا اللہ کے قرآن کا. تو واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف سے حکمرانی عطا کرتا ہے. یہ بڑی پیاری بات ہے. ملک صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ ٹرمپ ہو، ملک صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر کی بڑی جو بھابھی جان ہیں اور سب، نہیں. اصل ملک وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی کوئی بادشاہت دے دے کہ انسان اس کو اللہ تعالیٰ نے بس لوگوں کو ٹرین کرنے کا یہ دے دیا ہے کہ اب اس نے بس یہ لوگوں کو، مردہ لوگوں کو زندہ کرنا ہے. اس نے کتنی بڑی اللہ کی یہ عطا ہے کسی کے لیے کہ ایک مردہ اس کے پاس آئے اور وہ اس کو زندہ کر کے بھیج دے. تو واللہ واسع علیم، اور یہاں اسی کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے. وقال لهم نبیہم، تو اللہ کے نبی نے ان سے مزید کہا ان آیات ملکہ ان یأتیکم التابوت، بے شک طالوت کی حکمرانی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس کھویا ہوا وہ مقدس صندوق آ جائے گا. فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسلی کا سامان ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی بقایا جات ہیں جسے فرشتے اٹھا کر لا رہے ہوں گے. یعنی ان کو ایک نشانی بتا دی کہ ایک نشانی یہ ہوگی کہ تمہاری وہ ایک بہت ہی کی وہ آج بھی ڈھونڈ رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں ان کے پاس ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اسی کے لیے ساری کھدائیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ صندوق کے جب بھی کسی جنگ کے موقع پہ آگے رکھتے تھے ان کی فتح ہوتی تھی. تو وہ جو اب دجال نے آنا ہے اور تھرڈ ورلڈ وار، تو کہہ رہے ہیں کہ بس اب یہ اسی صندوق، ان کو اب نہیں پتا کہ وہ صندوق اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے اذن کی اہمیت ہے. اب جہاں حق ہوگا بچنا اسی نے ہے، باطل اب مٹنے کے لیے ہے اور اب مٹ کے رہے گا. اور باطل اب کیا کر رہے ہیں؟ جب باطل نے مٹنا ہونا تو وہ غنڈہ گردی پہ آ جاتا ہے. یہ عام قاعدہ ہے جو اس وقت ٹرمپ کر رہے ہیں کہ باطل کے مٹنے کا. اب یہ جو امریکہ ڈوب رہا ہے، کل بھی جو وہاں پہ حالات ہوئے تو ہر کوئی جو سوشل میڈیا پہ یہ کہتا ہے پہلے اپنے ملک کو تو بچاؤ، تو پہلے اپنے ملک میں دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی تو اور بہت کچھ ہونا ہے. تو اب یہ تو سورج ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. ابھی تو ایک غنڈہ ہے، ابھی ایک اور بھی غنڈہ آنا ہے، پھر یہ دو غنڈے لڑیں گے. پھر جب دو غنڈے لڑیں گے تو ہم سب کا جو ہے نا صحیح کچومر ہوگا وہ. تو ان فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مانو تو اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانیاں ہیں. فلما فصل طالوت بالجنود، اور جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر روانہ ہوا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے چنا تھا کسی کو. تو بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس بندے میں کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب کسی کو کسی کام کے لیے، اس کو اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور بائی دا ٹائم وہ پروو ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا چناؤ بالکل ٹھیک ہے. تو قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، طالوت نے کہا اللہ یقیناً ایک دریا پر تمہاری آزمائش کرنے والا ہے. فمن شریب منہ فلیس منی، پس جس کسی نے اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پی لیا وہ میرے لشکر میں شامل نہیں رہ سکے گا. ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو پیٹ بھر کر نہیں پیے گا تو وہ یقیناً میرا ساتھی رہے گا. تو سوائے الا من اقترف غرفۃ بیدی، سوائے اس کے جو چلو بھر پانی سے اپنا حلق تر کر لے، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب نے دریا سے خوب سیر ہو کر پیا.
انہیں یہی لگ رہا ہوگا کہ اے دریا کا پانی کتنا مزے کا ہوتا ہے، ٹھنڈا میٹھا دریا کا پانی۔ تو جو جب کسی کو اللہ نے چنا ہوتا ہے اور اس کو علم اور حکمت، جسم بھی دیا ہو، علم بھی دیا ہو، فزیکلی بھی اسٹرانگ ہو اور وہ مینٹلی بھی ہو، تو وہ لازماً لوگوں کی آزمائش، وہ بس چناؤ کے بغیر اپنے ساتھ لوگوں کو رکھتا ہی نہیں ہے۔ اس کی کوشش یہ نہیں ہوتی، وہ مدرسوں میں کی بتاتی ہیں نا میڈمیں کہ جی ہمارے پاس تو جو آ جائے ہم اس کو واپس نہیں جانے دیتے، نہیں، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے آئیں سب کو بھگانا ہے، جو رہ جائے گا بس وہی اس کی جے جے ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بڑی کلاسیکل بات ہوتی ہے۔ تو وہ اس نے ایک، ضروری نہیں کہ وہ پانی پینے کا ہی مشق ہو، بلکہ وہ کوئی بھی مشق ہو سکتی ہے۔ وہ جو لیڈر ہے وہ اپنے حساب سے لوگوں کو بھگانے کے چیلنجز دیتا ہے، لوگوں کو جمنے کے لیے خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، لہٰذا جب طالوت اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر دریا سے پار اترا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، تو سیر ہو کر پانی پینے والے کہنے لگے ہم میں جو جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی سکت نہیں ہے ہم میں تو۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اس کے برعکس اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والے کہنے لگے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی چھوٹے گروہوں نے اللہ کے حکم سے بڑے گروہوں پر غلبہ پا لیا، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودی، اور جب ان کا سامنا جالوت اور اس کے لشکروں سے ہوا، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو انہوں نے کہا اے رب، اپنے رب سے دعا کی کہ ہمارے دلوں کو استقامت سے بھر دے، اور ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا، اور ہماری مدد کر کافروں کے مقابلے میں، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے دشمنوں پر فتح حاصل کی۔ وقتل داود جالوت، اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے داود کو بادشاہت اور دانائی سے نوازا اور جو چاہا اسے سکھایا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے پرے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین پر فساد بھر جاتا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمام جہان والوں پر بڑی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ٹھیک ٹھیک ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً تم پیغمبروں میں سے ہو۔ تو یہاں پہ ایک قاعدہ کلیہ بھی اللہ کی، جسے ہم کہتے ہیں سنت، اللہ کی سنت بتائی گئی ہے، اور وہ سنت کیا ہے کہ جب فساد بہت بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویکیوم کرتا ہے۔ تو ابھی جو ٹرمپ نے شروع کیا ہے فساد، گنڈا گردی، اس سے پہلے کوئی مورالٹی تھی، کوئی انسانیت تھی، کوئی انسانی حقوق تھے، اب پریزیڈنٹ کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے بھائی، اب ملکوں کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے بھائی، تم سیدھے طریقے سے دے دو ورنہ ہم ہڑپ کر جائیں گے، اب تو یہ قانون ہے۔ تو اب یہ غنڈہ گردی پہ اتر آئے ہیں، تو اب اور بھی غنڈے اتریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پھر ان سارے غنڈوں کو اللہ صاف کرے گا کہ اللہ کی سنت ہے کہ جب اس طرح سے فساد بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ری سیٹ کرنا ہوتا ہے زیرو پہ۔ وہی ہے پھر وہ اسلام کا دور جسے ہم بار بار چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اب آ گیا ہے۔ تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول جو ہم نے بھیجے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ موسیٰ بھی تھے جس سے اللہ نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور کچھ کے اللہ نے دوسری حیثیتوں سے درجے بلند کیے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا کیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس جبریل کے ذریعے سے ان کی خصوصی مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو لوگ پیغمبروں کے آنے کے بعد آپس میں نہ جھگڑتے۔
من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے واضح نشانیاں آ جانے کے باوجود اختلاف کیا. فمنہم من آمن ومنہم من کفر، ان میں سے کچھ نے مانا اور کچھ نے ماننے سے انکار کر دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ جھگڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یقیناً یہ کہ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اللہ کو کس سے اجازت لینی ہے؟ تو ساری کے سارے کیا تھے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک یہ بھی قاعدہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو تھے وہ اللہ چاہتا تو تمام پیغمبروں کے آنے کے بعد آپس میں یہ جھگڑا نہ کرتے، لیکن انہوں نے واضح نشانیاں آنے کے بعد ان کو اختلاف پہلے پیدا ہوتا ہے، اور یہ اختلاف پیدا کیا جاتا ہے کہ پیدا ہو تاکہ انسان ذرا کھل کے سامنے آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی، اور نہ کافر ہی ظالم ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے جو خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے یہ وہ خرچ کرنا نہیں ہے جو ہم اپنے گھروں میں عام طور پر اپنے ضروریات زندگی کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہاں جو خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہی جیسے بھی پیچھے آیا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، غریب و مسکینوں پر، وہ جو تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں، وہ جو اللہ کے لیے تم خرچ کرو گے. لیوجہ اللہ، یعنی جمع نہیں کرو اپنے پاس کچھ بھی، سب اللہ کو دے دو، اللہ کے بندوں کو دے دو. تو اب آگے آیت الکرسی ہے، قرآن کی سب سے عظیم آیت. تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم، وہ تو از خود زندہ ہے اور باقی کائنات کو تھامے ہوئے ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ ہی اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں موجود سب کچھ اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے، اور اسے بھی جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ تو اللہ کے علم میں سے کچھ بھی نہیں پا سکتے ہاں مگر وہی کچھ جو اللہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار زمین و آسمان سب پر حاوی ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور زمین و آسمان کو سنبھالنا اسے تھکاتا نہیں. وہو العلی العظیم، اور وہ اونچا عظمت والا ہے. آیت الکرسی معروف آیت ہے اور ہم سب اس کے ترجمے سے اور تفسیروں سے واقف ہیں. بس میں اتنا کہوں گی کہ تحفظ کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی مسائل ہیں، آپ کے یہاں جو ہے کوئی کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی نظر ہے، صحت ہے، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، آپس میں تعلقات کے مسائل ہیں، آیت الکرسی آپ کے ہر کام کے لیے کافی ہے. اس لیے قرآن کی یہ سب سے عظیم آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی 9 یا 10 صفات کا ذکر ہے. بس انسان اس کو جو ہے پڑھنے کا معمول پکا ہو. عام طور پر ہم کہتے ہیں، ایک وظیفہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں اور 11 مرتبہ آپ نے آخری جملے کی تکرار کرنی ہے، اور وہ یہی ہے ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اس کو 11 مرتبہ آپ پڑھیں. اگر کوئی بھی مسائل ہیں صحت کے، 5 نمازوں میں ایک بار، اور یہ ہر بندہ اس عمل کو کرے اور آج سے عادت بنا لیں، آپ دیکھیں گے بڑی تبدیلی آئے گی. لیکن کسی کے خاص مسائل ہوں صحت کے تو وہ علاج کے لیے ضرور کسی معالج سے رجوع کرے، اور پھر اس کے لیے پھر ہم خاص تعداد میں آیت الکرسی دیتے ہیں پڑھنے کے لیے کسی کو. تو بہت مفید عمل ہے آیت الکرسی کے ساتھ. ایک عمل آیت الکرسی کے ساتھ ہم یہ بھی اکثر دیتے ہیں کہ اگلی 2 آیات اب جو میں ترجمہ کروں گی اس کو ملا کے پڑھیں. یعنی یہ تو آپ نے ایک دفعہ پڑھی فرض نماز کے بعد اور آخری جملے کا 11 مرتبہ تکرار ہو گیا. اور کائنڈلی بعد میں مت پوچھیے گا مجھ سے یہ، ورنہ میں یہ پورے درس میں آپ کو یہ سارے عملیات کی دنیا کے جو کلاسیکل اعمال ہیں وہ دینا بند کر دوں گی. کل بھی ایک بہن کا میسج آیا کہ جی وہ کون سی آیات تھی. اب میں یہاں بیٹھ کے یہ نہیں کروں گی کہ اب آپ کو آیتیں بھی بتاتی پھروں. آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، اپنے سامنے قرآن کھول کے رکھیں اور اسی وقت نوٹ ڈاؤن کریں.
تو بعد میں جس نے پوچھا اس کو تو میں ریموو کر دوں گی سیدھا سیدھا. تو اگلی 2 آیات کو یعنی انہی مسائل میں ہم جب کسی کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں تو ہم دیتے ہیں اگلی 2 آیات کو ملا کے بھی پڑھا جائے. دن میں ایک وقت انسان اپنا معمول بنائے کہ اگلی 2 آیات کو ملا کے پڑھے. اس کا میں ترجمہ کر لیتی ہوں اگلی 2 آیات کا. تو یہ ایک دفعہ دن میں کافی ہوگا، فجر میں کر لے، عشاء میں کر لے، یا کسی اور نماز میں کر لے. تو لا اکراہ فی الدین، اسلام قبول کرنے والے کروانے میں کوئی زبردستی نہیں. کسی کو اسلام قبول کروانے کے لیے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، راہ ہدایت گمراہی سے الگ ہو کر واضح ہو چکی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پس جو کوئی غیر اللہ کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لاتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو ایک مضبوط سہارا تھام لیا، لا انفصام لہا، جو کبھی نہیں ٹوٹنے والا. یعنی یہ جو اللہ کی توحید ہے یہ ایسے ہے جیسے کسی نے بہت ہی کوئی مضبوط کنڈا، وہ جیسے میں اکثر مجھے تو یاد آتا ہے ٹائٹینک میں وہ ایک لکڑی کا تختہ لڑکی پکڑ کے رہتی ہے تو اس کی جان بچ جاتی ہے. تو واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہم تو ٹائٹینک والی کھیل نہیں کھیلیں گے، وہ تو کئی غیر شرعی چیزیں وہاں ہوتی ہیں. تو یہاں اس کنڈے سے مراد توحید ہے، اللہ کی توحید، اللہ کے ساتھ یہ تعلق کہ میں ہر کام اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے ایک دن اس کو جواب دینا ہے، اور وہ میرے مالک یوم الدین ہے، وہ میرے ہر عمل پر اچھا یا برا ہے اس پر بدلہ دے گا. پھر یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے، وہ دنیا میں بھی انسان کو دے دے. تو واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، رہے کافر تو ان کا دوست طاغوت اللہ کے مخالف شیاطین ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ جو 2 آیات ہیں اس کو بھی انسان پورے یقین کے ساتھ شعور کے ساتھ پڑھے اور اپنا جو ایک تحفظ ہے وہ کرے. یعنی پڑھنے سے پہلے ہم اس کو ان آیات کو حصار کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، آیت الکرسی کو، کہ کسی کا حصار کرنا ہے، وہ آپ نے اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی سند کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے پڑھ لیا. اور بہت زیادہ اگر کوئی کرنا چاہے تو اپنے اوپر ایک پھونک مار لی، اس نے ختم ہو گیا، حصار ہو گیا. بس اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں، آنے والی ہر مشکل پر. اگر مشکل آتی ہے اس کے بعد کوئی مسئلہ آتا ہے تو صبر کرنا. یہ انسان کے اس دماغ کی اس مشقوں کے لیے بڑا اہم ہے. تو آگے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں بحث کر رہا تھا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی. یعنی جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی ہے اس کے ذرا طور طریقے دیکھو. ان میں ایک طور طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کو اپنی عدالت میں بلا کے بے عزت کرنا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت سے دوچار کرتا ہے. قال انا احیی و امیت، وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو شیطان چھو لیتا ہے تو وہ الٹی بات کرتا ہے، بہکی ہوئی بات کرتا ہے. ابھی آگے جا کر جب سورہ بقرہ کا اختتام ہوگا تو ہم وہ آیات پڑھیں گے کہ سود کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو انسان سود لیتا دیتا ہے اس کی مثال ایسے جیسے اسے شیطان نے چھو لیا. اور میں وٹنس کرتی ہوں شیطان کا چھونا کیسا ہوتا ہے. شیطان کا چھونا ایسا ہوتا ہے کہ بچپن میں ہی جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو کوئی ایک آدھ بچہ، وہ ابھی ہم نے کسی کا سنا کہ جی وہ شیطانی پورٹریٹس بناتا ہوتا ہے، یہ علامت ہے کہ شیطان نے اس کو چھو لیا ہے. اور پھر بڑا ہو کے پھر وہ جو کرشمے دکھاتا ہے وہ تو بہت ہی الگ ہیں. تو یہ شیطان یوں چھوتا ہے انسان کو بھائی. اور جب یہاں انسان کی عقل کو انسان چھو لیتا ہے، شیطان چھوتا ہے تو اس کا اثر عقل پر ہوتا ہے، انسان بہکی ہوئی باتیں کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا اتنا واضح ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے آگے کوئی آرگیومنٹ بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ لائن آف آرگیومنٹ پیش کرے. مگر وہ اس کی وہ دیکھو ہٹ دھرمی کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں. جواب میں اس نے کہا زندگی اور موت کا اختیار تو میرے پاس ہے. یہ جو تو کھڑا ہوا ہے میں بھی چاہوں تو تجھے آگ میں ڈلوا دوں
اور ڈلوایا بھی، دیکھا بھی کیا ہوا، اور دوسری طرف یہ بھی دکھایا کہ ایک جو ہے وہ اس کو مرنا ہے، اس کو میں آزاد کر رہا ہوں۔ تو قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا، ہو سکتا ہے ان بٹوین یہ سب ہوا ہو، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہو، واپس لے آئے ہوں، اب اس کا منہ بند کرنے کے لیے اسے ایسی دلیل دی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں یہ آرگیومنٹ ہو رہا ہو، یہ ڈائلاگ ہو رہا ہو۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، تو وہ کافر لاجواب ہو کر رہ گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ زیادتی کرنے والوں کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا۔ اللہ کے ساتھ آپ نے یہ ایگریمنٹ ایسے الٹے پلٹے کیے ہیں تو اللہ نے ہدایت نہیں دینی ہے۔ اب اللہ کا جو فیصلہ ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو گمراہ کرنا ہے۔ آپ سمجھتے رہیں گے کہ جی پہلے گھر میں اتنا منافع ہوا، دوسرے میں اتنا منافع ہوا، تیسرے میں اتنا منافع ہوا۔ تو کسی نے مجھ سے اپنا ایک مسئلہ ذکر کیا اور کہا چوتھا گھر جو تھا، میں نے کہا بس اللہ یوں ہی کرتا ہے کہ بہت آپ نے بہت موقع دیے تھے کہ آپ سنبھل جائیں، بس چوتھا جو ہے وہ جل کے بھن کے وہ اس میں سے سوئی بھی نہیں بچی۔ یوں کرواتا ہے اللہ پھر کہ آپ کو بہت اللہ نے موقع دیا کہ چلو ابھی بھی واپس آ جاؤ، ابھی بھی واپس آ جاؤ۔ تو جب تک ہم اپنے مسائل کو یوں کر کے فکس نہیں کریں گے، مسئلے حل نہیں ہوں گے ہماری زندگی میں۔ تو فَبُہِتَ الَّذِي کفر، تو وہ کافر لاجواب ہو کر رہ گیا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ زیادتی کرنے والوں کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا۔ ایک اور بھی مثال آ رہی ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا جیسے وہ شخص جو ایک اجڑی ہوئی بستی پر سے گزرا تو اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، قال ان یحیی، اس نے دل ہی دل میں کہا کہ ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ بھلا اس تباہ حال بستی کو اللہ کیسے دوبارہ جو ہے وہ ٹھیک کرے گا، کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھانے کے لیے، حضرت عزیر عام طور پر رائے یہی ہے کہ عزیر علیہ السلام کے دل میں، جب نبیوں کے دل میں ایسی بات آتی ہے، ان کو تو ایمان کی بھٹی بنانا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ایکسپیریمنٹ کرواتا ہے کہ وہ دوسروں کو، یعنی جب میں نے کوئی ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا، ابھی میں جتنی باتیں کر رہی ہوں اگر یہ کتابی باتیں ہوں گی تو کسی کو سمجھ نہیں آئیں گی، اوپر سے سر سے گزریں گی، نہ مجھے سمجھانا آتا ہوگا، نہ دوسرے کو سمجھ آئیں گی۔ لیکن وہ باتیں جو میں نے تجربہ کیا ہو، میرا ذاتی تجربے کے نتیجے میں نے سیکھا ہو، وہ تو میں جب سکھاؤں گی تو ایسے سکھاؤں گی کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی کوئی سوال نہیں بچا، کوئی سوال نہیں بچا، کوئی سوال نہیں بچا۔ تو افاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، تو اللہ نے اس کو وہیں پر 100 سال تک سلائے رکھنے کے بعد پھر اٹھا زندہ کیا۔ قال کم لبست، اور پوچھا تم کتنے عرصے یہاں ٹھہرے ہو؟ قال لبست یوما او بعض یوم، اس نے کہا ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ قال بل لبست مئۃ عام، اللہ نے کہا نہیں بلکہ تم تو 100 سال یہاں رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، لہذا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ وہ بالکل نہیں بسے۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اور اپنے گدھے پر نظر ڈال اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور اس کی ہڈیوں کو دیکھ کیسے ہم اس کے ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں اور اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور جب اس پر بات واضح ہو گئی تو پکار اٹھا کہ میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم کہنے لگے علیہ السلام ربا مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو اس پر ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کیوں نہیں، میں تو بس دل کے اطمینان چاہتا ہوں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، اللہ تعالیٰ نے کہا پس 4 پرندے لو اور انہیں خود سے خوب مانوس کرو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت مکس کرنے کے بعد ایک ایک حصہ مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر انہیں آواز دو تو وہ دوبارہ زندہ ہو کر اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، یاد رکھنا اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. تمہیں لگتا ہوگا یہ کام بڑا مشکل امپاسبل ہے. مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے سمجھو کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے ایک دانہ لگانے سے 7 خوشے نکلتے ہیں. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے اجر کو بے حد و حساب بڑھا دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے. الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، پھر مال دینے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تیکھے طنز کے ذریعے اذیت پہنچاتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. قول معروف و مغفرۃ خیر، مال نہ دینے کی صورت میں بھلا بولنا اور معافی مانگنا بہتر ہے. من صدقتی یتبعوہا اذی، اس صدقے سے جس کے بعد چپتی ہوئی باتوں سے اذیت دی جائے. واللہ غنی حلیم، اور اللہ غنی اللہ غنی تمہارا محتاج نہیں اور تحمل والا ہے. حلم، ہمیں دیکھتا رہتا ہے ہم کیا کیا کرتب دکھا رہے ہیں نافرمانی کے، مگر پھر بھی نہیں پکڑتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والوں، لوگوں پر احسان جتلا کر اور انہیں اذیت دے کر اپنے صدقات کو برباد نہ کرو. کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی پتھر پر جمی ہوئی مٹی کی تہ پر کوئی چیز اگائی جائے. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر جب زور کی بارش ہو تو سب کچھ بہہ جائے اور صاف چٹان کے سوا کچھ باقی نہ رہے. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اور ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ ایسے ناشکروں کو کبھی ہدایت کا راستہ نہیں دکھائے گا. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کا سکون حاصل کرنے کے لیے. كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، اس کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی بلند ٹیلے پر ایک باغ لگاتے ہیں. أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اگر اس پر تیز بارش برستی ہے تو وہ باغ دگنا پھل لاتا ہے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر تیز بارش نہ بھی برسے تو پھوار بھی اسے شاداب کرنے کے لیے کافی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور تمہارے سارے اعمال اللہ کی نظر میں ہیں. ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب، کیا تم میں سے کوئی بھی چاہے گا کہ وہ کسی کھجور یا انگور کے باغ کا مالک ہو. تجری من تحتها الانہار، جس میں نہریں بھی جاری ہوں. لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس میں ہر طرح کی پیداوار ہو. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس پر بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کے بچے ابھی ناتوان ہوں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اس پر آگ کا بگولا آئے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن جائے، یعنی اللہ تعالیٰ برباد کر دے اس کی اس کھیتی کو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، یوں اللہ اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والوں اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو کچھ تم نے زمین میں سے اگایا ہے. ایک تو یہ ہمارا ایک عام رواج ہے کہ انسان اپنی حرام مال کو بہت اللہ کے، وہ جو جتنے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں نا، جن کے دیکھ کر سن کے ہمارے منہ پھٹ جاتے ہیں کہ وہ اتنا چندہ دیا ہے. وہ کون ہوتے ہیں سارے؟ وہ سارے کہیں سود وود کے چکر ہوتے ہیں اور بزنس، الکوہل کے بزنس ہوتے ہیں اور حرام. اللہ ماشاء اللہ ہوتا ہوگا کوئی ایسا بھی، تو اس کو جو ہے اس کو تو انسان کو اس دین کے کام پہ کبھی نہیں لگانا چاہیے اس مال کو.
کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہاں اس چیز کی بھی ترغیب ہے، اور اس کے علاوہ جو زمین پہ اگایا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اگر کسی کے کوئی کھیت وغیرہ ہو تو احکام کسی جو ہے مفتی سے پوچھنے چاہیے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، بری اور ناقص چیزیں دینے کا مت سوچو۔ وہ حابیل اور قابیل کے قصے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے کیسے چھوڑ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب انسان ایسی چیز اللہ کو دیتا ہے وہ تو ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ پھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے قتل کیا اپنے بھائی کا۔ تو اس لیے ہمیں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے آگے کے لیے جو ہے وہ دلیل بنے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جو یہ کام غلط کیا۔ تو وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، بری اور ناقص چیزیں دینے کا مت سوچو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، جسے تم خود کبھی نہ لو سوائے اس کے اپنی آنکھیں بند کر لو، نہ لو سوائے اس کے اپنی آنکھیں بند کر لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یاد رکھو کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں اور تعریف کے لائق ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کی راہ دکھاتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ تمہیں اپنی بخشش اور عنایات کا یقین دلاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور بہت ہی علم والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے دانائی سے نوازتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے دانائی عطا کر دی گئی اسے تو بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو دل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، تم نے اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کیا ہو یا جو بھی نظر مانی ہو، فإن اللہ یعلمہ، وہ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ آگے فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم انہیں چھپا کر فقراء تک پہنچاؤ گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہاری بلائیں ٹال دے گا۔ اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہاری تمام حرکتوں سے باخبر ہے۔ لیس علیک ہداہم، کسی کو راہ راست پر لانا تمہاری ذمہ داری نہیں۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم مال میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے ہی کام آئے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم مال خرچ نہ کرو مگر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو کچھ مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء پر بھی خرچ کرو جو اللہ کے راستے میں اس طرح مصروف ہو جائیں کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو کوئی معاشی جد و جہد کے لیے وقت ہی نہ نکال سکیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کو خودداری کی وجہ سے کم فہم لوگ انہیں خوشحال سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے ان کی کیفیت بھانپ سکتے ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، اگرچہ وہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کبھی سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقون من خیر، اور جو کچھ بھی تم اپنے مال میں خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ جانتا ہوتا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم، اور وہ لوگ جو چھپا کر، یعنی الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اور جو لوگوں سے چھپا کر بھی ان کے سامنے بھی اور دن رات اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس،
اس کے برعکس وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، ظاہر ہے انسان جب مال خرچ نہیں کرے گا، اتنی ساری آیات میں ہم نے ترجمہ پڑھا، سیدھے کان سے، الٹے کان سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہمیں. تو اب خرچ نہیں کرے گا تو جمع کرے گا تو چاہے گا کہ اس پہ کوئی پروفٹ بھی ملے. تو اب وہ جو ربا ہے، تو اس کے برعکس وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، اپنی قبروں میں سے انہیں نہیں اٹھیں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس شخص کی مانند جسے شیطان نے چھو کر اس کے حواس گم کر دیے ہوں. اچھا، یہ خاص طور پر انہوں نے ترجمے میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایسا ہی کوئی الفاظ نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی قبر کی بات ہو رہی ہے. میں نے اس کو کس طرح ترجمہ کیا، ظاہر ہے میں نے اس طرح ترجمہ کیا کہ یہ ایک جنرل بات ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جب شیطان کسی کو چھوتا ہے، جب انسان سودی کسی معاملے میں ہوتا ہے تو اس کے چھونے کی علامات نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ علامات جب درخت بن کے ہمیں ملتی ہیں، ہم نے ساری زندگی ان پہ پروفٹ کمائے ہوتے ہیں، ان گھروں پہ، ان پہ فائنانس کر کے، ری فائنانس کر کے، پیسہ نکلوا کے خوب ان پہ کما لیا ہوتا ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی چٹی بھی ہمیں دینی پڑتی ہے. تو چٹی، کسی کو گھر جل گیا، یہ چٹی تھی، کسی کی اولاد اللہ نے لے لی، یہ چٹی تھی. تو ہمارے نزدیک یہ کوئی موت کے ساتھ اس کا، لیکن علماء میں سے اکثر علماء کا یہی جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، تو انہوں نے بھی اسی ترجمے کو آگے بڑھایا ہے. تو ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کی یہ حالت اس لیے ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ سود اور تجارت میں کوئی فرق نہیں. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ کا اپنا اتھارٹی عزیز اور حکیم کہہ رہا ہے کہ جبکہ تمہارا رب اللہ نے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے تجارت کو جائز اور سود کو ناجائز قرار دیا. That's it, full stop, a big full stop. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا، پس جو شخص بھی اپنے رب کی نصیحت آ جانے کے بعد باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو جو کچھ وہ کھا چکا ہے وہ واپس نہیں لیا جائے گا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے. آج بھی اس مجلس میں کسی نے یہ طے کر لیا اور پھر دیا اللہ کو، پھر اس کے لیے انسان نے یہ نہیں سوچا کہ اب اس گھر کی ذرا ویلیو اچھی مل جائے جب بیچوں گا، آج ہی لگایا، جس قیمت پہ اونے پونے بکا، بس کہا اللہ بس ہم جو کھا چکے اسے تو معاف کر دینا، بس آگے سے یہ کام نہیں کریں گے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، پہلی سزا. یعنی ایک تو پہلے سزا دیکھی ہم نے کہ جب شیطان سود کا معاملہ کرنے والوں کے ساتھ، جو میں نے پوری ڈسکرائب کی کہ کوئی نہ کوئی انسان پھر چٹی دیتا ہے. دوسری سزا آ رہی ہے کہ ومن عادہ، اور جو ابھی اس کے مرتکب، جو اب بھی اس کے مرتکب ہوں، وہی تو جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ڈزنٹ میٹر دنیا میں عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالرحیم آپ کا نام ہو، مگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ کسی بھی ناشکرے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نیز نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب ڈرایا جا رہا ہے ان کو اللہ سے کہ اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور کیا کرو، چھوڑ دو، اور واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو تو بقایا سود کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگلی سزا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. حرب جنگ کو کہتے، ایسی لڑائی کہ جس کے اندر بس اللہ اور اس کے رسول آپ بچ نہیں سکتے. فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ، یعنی لازماً اللہ اور اس کے رسول نہیں جیتنا ہے، ایسی لڑائی میں تم ہو. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو اپنے سرمائے کے حقدار ہوگے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کا حق مارو اور نہ تمہارے حق تلفی کی جائے گی. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض تنگی میں ہو تو اس کی آسانی تک اسے مہلت دے دو.
وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو قرض چھوڑ دینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کوئی مقروض ہے نہیں دے سکتا، اسے مہلت دے دو، اور پھر وہ تمہیں لگتا ہے کئی 10 دفعہ مہلت دے چکا ہوں تو معافی کر دو اگر وہ اتنا ضرورت مند ہے۔ تو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تمہیں بھی معافی چاہیے ہوگی، تو تم اپنی اس نیکی کو اللہ کے سامنے رکھنا کہ اللہ میں نے فلاں وقت میں فلاں قرضدار کا قرض ادا نہیں کر سکا تھا، میں نے معاف کر دیا تھا، آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو بھی مجھے معاف کر دے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر سب لوگوں کو اس کی کمائی کا ان کی کمائی کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، چلیں یہ والی آیت کا ترجمہ انشاءاللہ بلکہ کر لیتے ہیں کیونکہ 7 منٹ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، آیت دین ہے کہ 2 لوگوں کے درمیان اگر مالی معاملہ کسی کو قرض دیا جا رہا ہے، ادھار لے رہا ہے کوئی، تو اس کو لکھ لیا جائے۔ اس وقت تو ہم کہتے ہیں بھائی ہے رشتہ دار ہے دوست ہے، ابھی بھائیوں میں کیا ایسا لکھنا، ہمیں بڑا اس وقت جب کوئی ہمیں بڑا بنا رہا ہوتا ہے بڑا مزہ آتا ہے ایسی باتیں کہنے میں، بعد میں پھر رو رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا 3 لوگوں کی اللہ دعا نہیں سنتا، ان میں سے ایک تو وہ مرد ہے جو اپنی بیوی سے خوش نہ ہو، طلاق نہ دے، تو اسی پر قیاس کر کے ایسی عورت جو اپنے شوہر سے خوش نہ ہو اور خلا نہیں لیتی اور بس شوہر کی ادھر، تو اللہ نہیں سنتا اس کی دعا۔ دوسرا وہ انسان جس نے مالی معاملہ کرتے ہوئے لکھا نہ ہو، یہ جو آیت دین جس کا حکم دے رہی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، اے ایمان والو جب بھی تم کسی معین مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے تحریر میں لایا کرو۔ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، تمہارے اس معاملے کو لکھنے والے پر لازم ہے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھے۔ ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، اور لکھنے والا اس سے انکار نہ کرے کیونکہ اس کو پڑھنا لکھنا اللہ نے سکھایا ہے۔ فلیکتب، لہٰذا اس پر لازم ہے کہ وہ تحریر کرے۔ ولیملل الذی علیہ الحق، اور قرضہ لینے والا اس تحریر کی املا کروائے، ڈکٹیٹ کرے۔ ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا، اور اسے بھی چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اور اگر قرض لینے والا ناسمجھ یا کمزور ہو تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ اولا یستطیع ان یملہ، یا خود املا کروانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کا ولی اس کی جانب سے عدل کے ساتھ املا کروائے، کیونکہ ظاہر ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہوگا اسے کیا پتہ کوئی کیا لکھ رہا ہے اور کیا لکھوا رہا ہے، آنکھ ماری اس نے، اس کو جھوٹی تحریر لکھوا دی اور دستخط کروا لیے۔ تو وستشہدوا، وہ جو ہم دیکھتے تھے گاؤں دیہاتوں میں جو کسانوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے سالوں، تو وستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور لین دین کے اس معاملے پر اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، لیکن اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم بطور گواہ پسند کرو۔ ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان میں سے ایک بھٹک جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے، یعنی بھول جائے، بھٹک سے مراد ہے بھول جائے۔ اور اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے عدل پہ انسان کو یقین ہو، وہاں اللہ کی شریعت میں کوئی بھی بات ہوگی انسان اس پہ سرنڈر کرے گا اور کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا اور کوئی سوال نہیں ہوگا۔ لیکن حکم یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ عورت بھی گواہی کے لیے، ایسی گواہی میں عورت کو داخل کیا جا سکتا ہے، اور 1 مرد کی جگہ 2 عورتوں کو داخل کیا جائے گا۔ تو وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہ بلائے جائیں تو وہ آنے سے انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، وقت معین کے لیے قرض کی دی ہوئی رقم کم ہو یا زیادہ، ہر صورت میں اس تحریر کو کرنے میں سستی نہ کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، اس میں اللہ کے نزدیک پورا انصاف ہے۔ واقوم للشہادہ، اور یہ گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے۔ وادنا اللہ ترتابو، اور زیادہ امکان ہے کہ تم شبہ میں نہ پڑو۔
الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، ہاں اگر ایسا ہو کہ نقد لین دین ہے جسے تم ہاتھوں ہاتھ لیا دیا کرتے ہو، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، اس صورت میں اگر تم اس کی تحریر نہ کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اگر تم خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو اس صورت میں بھی گواہ بنا لیا کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید، تحریر لکھنے والا اور نہ ہی گواہی دینے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ یہ بالکل آج کے زمانے میں جو ہم ایک سلپ ہوتی ہے، آپ کوئی بھی چیز پیمنٹ کرتے اور وہ ایک گواہی سمجھ لیں وہ ہوتی ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے باغیانہ روش ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سب کچھ سکھاتا ہے، اور خود یعنی اللہ تعالیٰ واللہ بکل شیء علیم، ہر بات کا اللہ علم بھی رکھتا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف سکھا رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اب دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا میسر نہ ہو اور تمہیں اپنے ساتھی مسافر سے قرض لینا پڑے تو کوئی چیز قبضے میں دے دو، قرض لے لو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس اگر ایک دوسرے پر اعتماد کی صورت نکل آئے تو جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ اس کی امانت واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب اللہ سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی بھی گواہی کو چھپاتا ہے وہ دل کا گنہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم